کیا یہ مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ سارا اریگیشن سسٹم جو ہے یہ سب میرے کنٹرول میں ہے، میں جس کو چاہوں پانی دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، یہ میرا اختیار مطلق ہے۔ یہ موسیٰ مجھے پتہ نہیں کیا کس الہ کی دعوت دے رہا ہے اور کس کے سامنے سر جھکانے کی دعوت دے رہا ہے، میں ہوں بادشاہ مطلق۔ یہی معاملہ نمرود کا ہے۔ تو نمرود اور فرعون کی بادشاہت کفر، شرک کی بدترین صورتیں، اس لیے کہ وہ ساورنٹی کے مدعی ہیں۔ یہی تسلسل چلا ہے ملوکیت میں، ڈیوائن رائٹس آف کنگز، یہ تو بڑی ریسنٹ بات ہے کہ چلی آ رہی تھی، اسی کے اثرات جو ہے موجود رہے ہیں۔ ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے تو خدائی اختیارات ہیں، خدائی حقوق ہیں۔ یہ ہے بدترین شرک اور بدترین کفر۔ لیکن داؤد، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہاں اب داؤد اپنی ذاتی حیثیت میں خلیفہ ہیں۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، اس لیے کہ داؤد خود اللہ کے احکام کے مطیع فرمان اور اللہ ہی کے احکام کو نافذ کرنے والے۔ تو چاہے انہیں کہا جائے، ویسے قرآن مجید میں بھی لفظ ملوک آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو جنگ کے لیے آمادہ کیا تھا اور چاہا تھا کہ اب وہ آگے بڑھیں اور جانیں ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئیں، تو وہاں جو الفاظ آئے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 میں، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے بارے میں طے کر چکا ہے، تمہیں بادشاہیاں دے گا، ذرا ہمت تو کرو، کم ہمتی مت دکھاؤ۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ یہاں جو ایک بادشاہ جو خود وہ حاکمیت مطلقہ کا مدعی نہ ہو، بلکہ وہ خود اللہ کی اطاعت کا اقرار کرتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو اور اللہ ہی کے حکم کو نافذ کرے، تو وہ کہنے کو بادشاہت ہے، حقیقت میں وہ یوں سمجھیے کہ ایک شخصی خلافت ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابھی نوع انسانی کا اجتماعی شعور اس سے آگے بڑھا ہی نہیں، اس سے آگے گاڑی چلی ہے۔ تو تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک ریپبلک قائم ہوئی، اسلامک ریپبلک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے۔ اب یہاں وہ خلافت عامہ ہے، اس لیے کہ اب انسانی شعور یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ یہ کوئی ایک فرد واحد جو ہے اسے حق نہیں پہنچتا کہ وہ حاکم بن کر بیٹھ جائے، بادشاہ بن کر بیٹھ جائے۔ لہذا واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ خواب تو دیکھ لیا تھا افلاطون نے بھی ریپبلک کا، لیکن وہ تو ایک خواب تھا، بڑا حسین خواب، اس کی کوئی تعبیر عمل کی دنیا میں، واقعات کی دنیا میں موجود نہیں تھی۔ یہ ایک ریپبلک پہلی قائم ہوئی ہے تاریخ انسانی میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے۔ اب وہاں کیا ہے؟ اب ایک فرد خلیفہ نہیں ہے، بلکہ خلافت عامہ ہے۔ اس کے لیے میں یہاں ذکر کروں گا، مولانا مودودی نے یہ اصطلاح وضع کی تھی اور بہت صحیح ہے، یہ پاپولر وائسجرنسی ہے۔ چونکہ نوع انسانی کا شعور جو گیا ہے، تو جمہوریت ہے در حقیقت پاپولر ساورنٹی۔ پہلے وہ ساورنٹی ایک فرد میں، ایک خاندان میں چل رہی تھی، لیکن اب وہ ساورنٹی جو ہے اس کو پاپولر بنا دیا گیا، عوامی بنا دیا گیا۔ یہ ہے وہ سوشل ایولیوشن کا پروسیس۔ اس کے ساتھ ہی خلافت کا معاملہ جو ہے، جیسے جیسے ایک انسان بچپن سے اوپر جوانی کے طرف چلتا ہے، جسم بڑھتا ہے، تو کپڑے بھی بدلتے ہیں اس کے، وہ پرانے کپڑے اس کے جسم پر نہیں آئیں گے، اسے بڑے کپڑے بنانے پڑیں گے۔ تو نوع انسانی کا جو یہ ارتقاء ہوا، تو اس کے ساتھ ہی خلافت کا کانسیپٹ جو کا تو برقرار رہا، لیکن خلافت اب شخصی نہیں بلکہ پاپولر وائسجرنسی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال خلافت راشدہ ہے، کہ وہاں کوئی کسی نسلی بنیاد پر، کسی کے بیٹے ہونے کی بنیاد پر کوئی خلیفہ نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کی مرضی سے خلافت کا معاملہ جو ہے وہ طے ہوا۔ اور جیسے ہی وہ بات بدلی اور ایک خاندانی معاملہ آیا، امت نے طے کر دیا کہ اب خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا، اب یہ دوسرا دور ہے جو شروع ہو گیا ہے۔ یہ تو بہرحال سمجھنا غلط ہے کہ بالکل ہی خاتمہ ہو گیا اسلام کا، لیکن یہ کہ کم سے کم یہ ماننا پڑتا ہے کہ ایک سیڑھی سے نیچے اتر آیا ہے ہمارا معاملہ۔ اب وہ جو پاپولر وائسجرنسی کا معاملہ تھا اور لوگوں کی مرضی سے صاحب امر کا انتخاب یا تعین ہونا تھا، وہ بات چلی گئی، تو ہم ایک سیڑھی نیچے آ گئے، زوال سے دو چار ہوئے۔ لیکن یہاں چونکہ ہم اصول کی بات کر رہے ہیں، تو یہ سمجھئے کہ خلافت راشدہ یہ ہے در حقیقت خلافت عامہ، اور یہ جو جمہوریت ہے اس کی بنیاد ہے پاپولر ساورنٹی۔ یہ بدترین کفر ہے اور بدترین شرک ہے۔ لیکن یہ کہ یہ اسلام کے اندر یہ پہلو اب اس ارتقاء کے عمل سے آ جائے گا کہ خلافت شخصی نہیں بلکہ خلافت عوام بن جائے گی۔
اس کو بلکہ علامہ اقبال کے ایک شعر کے حوالے سے میں واضح کروں. ابلیس کی مجلس شورا میں غالباً کسی مشیر نے یہ کہا ہے، ابلیس کے مشیر نے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. اب یہ انسان چونکہ اس کے اندر احساس ہو رہا ہے اپنے حقوق کا، اپنے مقام کا، خود شناس ہے، اپنے آپ کو پہچان رہا ہے، خود نگر ہے، اپنے حقوق کی حفاظت کرنا اس کا احساس اس میں پیدا ہو گیا ہے. تو ہم نے یہ کیا ہے، میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں کہ ٹنوں گندگی جو ایک انسان کے سر پر رکھی ہوئی تھی، ایک انسانی حاکمیت کا مدعی فرعون بنا بیٹھا ہے، ہم نے اس گندگی کو تقسیم کر دیا ہے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. اب یہ تولا تولا تمام انسانوں میں تقسیم کر دی. گندگی وہی ہے، یعنی انسانی حاکمیت کا نظریہ. یہی شرک ہے، یہی کفر ہے. اصل کیا ہے؟ ڈیوائن سوورنٹی اور انسان کے لیے خلافت. اور خلافت اسلام میں خلافت راشدہ میں آنے کے بعد، خلافت اسلام ہی میں، جبکہ ابھی نوع انسانی عہد طفولیت میں تھی، وہ بادشاہت کی شکل میں خلافت تھی، یعنی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی. لیکن جب نوع انسانی نے اپنے اس سیاسی ارتقاء کے شعور کے عمل کو یہاں تک پہنچا لیا ہے، تو جب دین کی تکمیل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو وہ تکمیل ہوئی ہے اس شکل میں کہ اب یہ پاپولر وائسجرنسی ہے، یہ عوامی خلافت ہے، کسی شخص واحد کی نہیں. چوتھا اصول، جو مختلف اصطلاحات ہمارے ہاں پولیٹیکل سائنس میں عام ہیں اور لوگوں کی زبان پر بھی ہیں، ان میں مختلف، ڈیموکریسی ہر شخص آج واقف ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد ہے پاپولر سوورنٹی پر. مونارکی، بادشاہت، ایک فرد کے پاس حاکمانہ اختیارات. ایک تیسری اصطلاح ہے کہ جس کی بڑی شدت سے نفی کی قائد اعظم نے بھی، اور جس کی شدت کے ساتھ نفی اور بھی مسلمان مفکرین نے کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تصور ہانٹ کرتا ہے انسانی ذہن کو کہ جب بھی سیاست اور ریاست کے معاملے میں مذہب کا ذکر آئے گا تو شاید کوئی پاپائیت کا نظام قائم ہو جائے گا، تھیوکریسی، جس سے کہ فطرت انسانی ابا کرتی ہے. انسان کا اجتماعی ضمیر اور اجتماعی ذہن اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو قائد اعظم کے وہ جملے بھی کہ اسلام تھیوکریسی نہیں ہے، صحیح ہے، 100% درست ہے. لیکن یہ کہ پھر ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پھر مذہب کا جو اس کے اندر پیبند لگتا ہے وہ کس حوالے سے لگتا ہے. یہ اگر تھیوکریسی نہیں اور اصولی اعتبار سے ڈیموکریسی بھی نہیں، اس لیے کہ یہاں پاپولر سوورنٹی نہیں ہے. تھیوکریسی کیا ہے کہ ایک مذہبی طبقہ اختیارات کا مالک بن جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی غالباً کامل مثال تو ایک ہی ہے دنیا میں جو رہی ہے، شاید اور کہیں نہیں ہے. یہ ہے صرف پاپائیت کا نظام، اور اس کا اصل جو سبب بنا اس کو پہچان لیجئے، اس سے بات جو ہے سمجھ میں آ جائے گی. یہ چیز اکثر لوگوں کے سامنے نہیں ہے. وجہ کیا ہوئی؟ یہ بدترین نظام پاپائیت کا، جس کا تصور کر کے اب بھی مغرب کے لوگ کانپ جاتے ہیں کہ کبھی ایسی بربریت اور ایسی وحشت اور ایسی تاریکی بھی، ڈارک ایجز کہتے ہیں وہ اپنے اس دور کو، یہ ہمارے اس خطہ ارضی کے اندر یہ بھی تھا. اس کا سبب یہ بنا کہ حضرت مسیح علیہ السلام یہ کہہ کر گئے تھے صراحتاً، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا. سینٹ میتھیو میں سرمن آف دا ماؤنٹ کے اندر بڑی وضاحت کہ یہ جو قانون ہے، شریعت موسوی، یہ تم پر لاگو رہے گی. اس لیے کہ بائبل میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں کوئی شریعت ہے ہی نہیں، کوئی احکام ہے ہی نہیں. وہ اخلاقی تعلیمات ہیں، حکمت پر مبنی ہے. قرآن مجید بھی کتاب کا لفظ استعمال کرتا ہے تورات کے لیے اور انجیل کے لیے حکمہ، وہ ایک وزڈم ہے. اس لیے کہ یہودیوں نے قانونیت پر اتنا زور دے دیا تھا کہ جو اصل جو اس کی حکمت تھی وہ ان کے نگاہوں سے اوجھل، باطنی جو روح تھی شریعت کی وہ ان کے ہاں سے بالکل غائب ہو گئی تھی. لہذا حضرت مسیح علیہ السلام نے سارا زور اخلاق پر دیا ہے، باطنی بصیرت و حکمت پر دیا ہے، اور وہ بات صاف کہہ دی کہ جہاں تک قانون کا تعلق ہے وہی شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی. لیکن سینٹ پال نے بیک جنبش قلم شریعت کو ساقط کر دیا، قانون نہیں رہا. اب یہ موجودہ کرسچینٹی عجیب ہے کہ اس کے پاس کوئی قانون نہیں، کوئی شریعت نہیں، اس میں کوئی شے حرام نہیں، کوئی چیز واجب نہیں، کوئی فرض نہیں. وہ جو میں نے کیٹیگریز گنوائی تھی، فرض سے لے کر حرام تک، یہ 8 کیٹیگریز، وہاں سرے سے کوئی ہے ہی نہیں. یہ خلا جو پیدا ہوا وہ کون پر کرتا اسے؟
اس کو پر کیا پھر مذہبی طبقے نے. پوپ کے ہاتھ میں اختیار آ گیا، وہ جس چیز کو بائی ڈیکری، جیسے کہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو چاہے آرڈیننس نافذ کر دے، اس کو تو کسی نہ پارلیمنٹ کے سامنے وہ جواب دہ ہے، نہ کسی عدالت عالیہ کے سامنے جواب دہ ہے. ایسا ہی اختیار مطلق پوپ کے ہاتھ میں آ گیا کہ وہ جس چیز کو کہہ دے کہ یہ حلال ہے وہ حلال ہے، جس کو چیز کو کہہ دے حرام ہے یہ حرام ہے. اسی کو قرآن مجید نے کہا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے راہبوں اور اپنے علماء کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا ہے، رب بنا لیا ہے. اور بہت ہی عمدہ واقعہ ہے وہ کہ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، حاتم طائی جو مشہور سخی انسان گزرے ہیں، ان کے صاحبزادے عیسائی تھے، یہ ایمان لے آئے. اب قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے تو انہیں اشکال ہوا کہ ہم نے تو کبھی اپنے ان علماء کو، احبار اور رہبان کو خدا تو نہیں مانا. تو ڈرتے ڈرتے عرض کیا حضور سے کہ حضور یہ بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم نے تو انہیں خدا نہیں مانا. تو آپ نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حلال کہہ دیں تم حلال مان لیتے ہو، جس چیز کو وہ حرام کہہ دیں تم حرام مان لیتے ہو؟ اس لیے کہ کوئی ڈیوائن کوڈ تو ہے ہی نہیں. ایک تو یہ کہ ڈیوائن کوڈ کی کوئی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے کوئی بات کہی جا رہی ہے، اس میں اجتہاد دلیل سے کیا جا رہا ہے. یہاں تو سرے سے خلا ہے، کوئی ڈیوائن کوڈ نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اب کلیتاً تحلیل و تحریم کا اختیار ایک مذہبی طبقے کے ہاتھ میں آ گیا. یہ تھی وہ بدترین پاپائیت جس کی جس قدر بھی مذمت کی جائے صحیح ہے، اور اسلام کا اس سے کوئی سروکار نہیں. اب اگر اسلام تھیوکریسی نہیں، اگر اسلام ڈیموکریسی نہیں، اسلام کا سیاسی نظام اگر مونارکی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ یہاں بھی پھر میں دوبارہ عرض کروں گا کہ مولانا مودودی نے ایک اصطلاح وضع کی تھی اور میں اسے صحیح سمجھتا ہوں. تھیو ڈیموکریسی، اس میں دو ایلیمنٹس جڑے ہیں، تھیو ڈیموکریسی. لیکن یہاں ہے اصل مسئلہ سمجھنے کا کہ یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوں گے. دو حاکمیتیں ٹکراتی ہیں. ڈیموکریسی کا تقاضا ہے ایبسولوٹ ساورنٹی آف دی پیپل، لوگوں کو اختیار ہونا چاہیے، جو چاہے قانون بنائے. وہ دو مردوں کی شادی کے لیے جواز کا قانون بنا دے، اختیار ہے انہیں. شراب کو حرام کرنا چاہے حرام کر دے، جیسے کہ پروہیبیشن ایکٹ امریکہ میں ہوا تھا پاس. لیکن جو لوگ اس کو حرام کر سکتے تھے وہی حلال بھی کر سکتے ہیں، جب چاہیں اس کو حلال قرار دے دیں. اختیار کلیتاً عوام کے نمائندوں کے ہاتھ میں. یہ ہے ڈیموکریسی. تھیوکریسی میں اختیار مطلق اور حاکمیت مطلقہ اللہ کی ہے. تو یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہوں گے، یہ ہے بات سمجھنے کی. اس کو سمجھ لیا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ بہت سے جو دوسرے الجھاؤ ہیں وہ خود بخود سلجھ جاتے ہیں. اور اس کے لیے میں واقعتاً اپنا جو تاثر ہے اپنے دل کا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے کس قدر بات کو کھول دیا. حضور کی حدیث بڑی سادہ حدیث ہے. مثل المومن کمثل الفرس فی اخیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کی ہے جو ایک کھونٹے سے بندھا ہوا ہے. ایک ہے مادر پدر آزاد انسان، جو چاہے کرے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، کوئی حدود نہیں، کوئی قیود نہیں. مومن وہ ہے جو بندھا ہوا ہے. کس چیز سے بندھا ہوا ہے؟ اللہ کے احکام سے بندھا ہوا ہے. اب اسی مثال کو ذرا آگے میں نے پھیلایا ہے. تصور کیجئے کہ ایک گھوڑا ہے اور آپ کے پاس ایک وسیع میدان بھی ہے. آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے اس کے پاؤں کھلے، چرے چگے پھرے، لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ بندھا رہے اور کہیں بھاگ نہ جائے. تو فرض کیجئے کہ 100 گز کی ایک لمبی رسی، 100 گز لمبی رسی سے آپ ایک کھونٹے سے باندھ دیتے ہیں. اس عمل کے ذریعے سے، اس کے نتیجے میں 100 گز ریڈیس کا ایک سرکل وجود میں آ جائے گا جس میں وہ گھوڑا آزاد ہے. وہ دائیں طرف جائے، بائیں طرف جائے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، بیٹھ جائے، لوٹ لگائے، کہیں وہ کھوٹے کے ساتھ اپنا ٹیک لگا لے، کہیں 100 گز تک چلا جائے، اسے اختیار ہے. یہاں وہ فری ہے، اس میں سارا اختیار اس کے پاس ہے. لیکن 101واں گز نہ دائیں طرف آئے گا، نہ بائیں طرف، نہ شمال میں، نہ جنوب میں. 101واں گز اس کی زندگی میں نہیں آ سکتا. یہ ہے آزادی اور پابندی کا ایک امتزاج. ایک آزادی بھی ہے 100 گز نصف قطر کے دائرے کے اندر، لیکن پابندی ہے کہ 100 گز کے اس دائرے سے باہر جانے کا کوئی امکان نہیں. یہی معاملہ ہے مسلمانوں کا معاشرہ، اسلامی ریاست، اسلامک کمیونٹی، اسلامی جو بھی آپ اجتماعیت قائم کریں گے، وہ کھوٹے سے بندھی ہوئی ہے. ایک دائرہ کھنچ جاتا ہے احکام شریعت کا.
ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، اس دائرے کے اندر اندر وہ بالکل آزاد ہے، اور اس دائرے کی یہ حدود جو ہیں اس کو وہ ٹریس پاس نہیں کر سکتا، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو لوگ بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کریں گے تو پھر وہ فاسق ہیں۔ بلکہ اس میں تو احتیاط کا یہ ہمیں احتیاط کی تلقین کی گئی ہے کہ حدود اللہ کے آخری سرے تک نہ پہنچ جایا کرو، اس لیے کہ اندیشہ ہے کہ ذرا سا پاؤں جو آدمی کا پھسلے تو حدود سے باہر ہی نکل جائے۔ تو لا تقربوا الزنا، کہیں آتا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ، ذرا فاصلے پر رہو، کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس۔ بلکہ ایک حدیث میں حضور نے اس کو مثال دی ہے کہ ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے۔ یہ پرانے زمانے کا تصور کیجئے، جب بادشاہوں کے پاس لمبی بڑی فوجیں اور گھوڑے ان کے اپنے، تو ان گھوڑوں کو چرانے کے لیے کچھ چراگاہیں وہ مخصوص کر لیتے تھے کہ یہاں رعیت کا کوئی جانور نہیں آئے گا، یہ سرکاری چراگاہ ہے۔ تو اب حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی گڈریا اپنا ریوڑ اس سرکاری چراگاہ کے بالکل باڑ تک لے جائے گا تو اندیشہ رہے گا کہ کبھی کوئی بھیڑ کوئی بکری چھلانگ لگا کر داخل ہو جائے، لہذا ذرا فاصلے پر رہا کرو۔ یہ ہے دین کے اندر احتیاط کا تقاضا کہ حدود اللہ سے ایک سیف ڈسٹنس مینٹین کیا جائے، آخری حد تک نہ جائیں، لیکن آخری حد تک بھی کوئی جاتا ہے تو بہرحال وہ حد سے باہر نہیں ہے۔ اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ دو ساورنٹیز یہاں اس طور سے جڑ گئی ہیں، اس دائرے کے اندر اندر عوامی حاکمیت بروئے کار آ سکتی ہے، اور اس یہ دائرہ در حقیقت مظہر ہے خدائی حاکمیت کا۔ اس کی ساری سینکٹی اللہ کے احکام اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس کے رسول کے احکام صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارا تقدس ہے جو اس دائرے کو حاصل ہے، اس سے تجاوز نہیں ہوگا۔ اس کے اندر اندر میں یہ لفظ پہلی مرتبہ استعمال کر رہا ہوں کہ پاپولر ساورنٹی بھی اس کے اندر جو ہے بروئے کار آئے گی، اگرچہ وہ ایک محدود ساورنٹی ہے، وہ حاکمیت محدودہ ہے، اللہ کی حاکمیت مطلقہ ہے، ایبسولوٹ ساورنٹی اللہ کی، لیکن اس اللہ کی ساورنٹی کا چونکہ اللہ ہمارے سامنے اس طرح عیاناً تو موجود نہیں ہے کہ ہر روز اس کا حکم آئے، اب وہ اللہ کا حکم کتاب اللہ اور اللہ کے نمائندے نے اس کی جو بھی شرح کی ہے یا مزید احکام دی ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جو بھی دائرہ وجود میں آیا ہے یہ ریپرزنٹ کر رہا ہے یہ ڈیوائن ساورنٹی کو، حاکمیت خداوندی کو۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر اندر حاکمیت کے معنی یہی ہے نا کہ آپ کے ہاتھ میں اختیار ہو کہ آپ جو چاہے قانون بنائیں، جو چاہے فیصلے کر لیں۔ تو یہ ان حدود کے اندر مباحات کا دائرہ ہے، اس مباحات میں آپ باہمی مشورے سے، آپ اپنی کثرت رائے سے جو فیصلے چاہے کر لیں۔ اس لیے میں یہاں ایک علمی نکتے کے طور پر قرآن حکیم کی دو آیات میں جو بظاہر تضاد نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ انہی دونوں چیزوں کی جو باہمی ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو واضح کر رہی ہیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا، یہ مسئلہ تھا غزوہ احد کے بعد جب چہمے گوئیاں شروع ہوئیں اور تذکرے ہوئے، اور چونکہ بہت بڑا چرکا لگا تھا، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے تھے، جو ایک دھاک بیٹھ گئی تھی مسلمانوں کی غزوہ بدر کے بعد، وہ دھاک ایک دم ختم ہو گئی۔ غزوہ بدر میں اگر 70 مشرکین مارے گئے تھے تو یہاں 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو معلوم ہوا کہ عدلے کا بدلہ ہو گیا، برابر ہو گیا، وہ جو ایک دھاک تھی وہ ختم ہوئی۔ تو اس میں کچھ لوگوں نے عبداللہ ابن ابی کا معاملہ خاص طور پر، چونکہ اس کا مشورہ یہ تھا غزوہ احد سے قبل کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ جو 3000 کا لشکر آ گیا ہے اس سے ہم جا کر اوپن کھلے میدان میں کنفرنٹ کر سکیں، تو بہتر شکل یہ ہوگی کہ ہم ڈیفنس اپنے شہر کے اندر محصور ہو کر کریں۔ یہ تب مشورہ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے بھی یہی تھی، لیکن یہ کہ اس ذاتی رائے کو جب حضور نے اپنے ساتھیوں کا رجحان غالب دیکھا کہ جوش ہے، ہمیں تو شہادت مطلوب ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو حضور نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے کھلے میدان میں جا کر جنگ کریں۔ اب وہاں جو سچویشن پیش آ گئی اس کے حوالے سے اب منافقین نے ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا کہ دیکھیں جی مشورہ مانتے نہیں ہیں، من مانی کرتے ہیں، اگر وہ مشورے سے بات ہوئی ہوتی، ہم نے مشورہ دیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے 300 آدمی میدان جنگ سے واپس آ گئے تھے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ۔ حضور جب نکلے ہیں غزوہ احد میں تو 1000 اہل ایمان ساتھ تھے، لیکن وہاں سے 300 یہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ واپس آئے تو 700 رہ گئے۔ تو اب انہوں نے کہنا شروع کیا، یہ ہے اس کا پس منظر،
یقولون حل لنا من الامر من شیء، یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے ہاتھ میں بھی اختیار ہے کہ نہیں، یہ جو چاہتے ہیں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ آخر یہ کہ فیصلے کے اندر کوئی مشورہ ہو، کوئی گنتی ہو، ووٹنگ ہو، کچھ تو ہو۔ حل لنا من الامر من شیء، کوئی ہمارے ہاتھ میں بھی اختیار ہے یا نہیں۔ قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ امر تو کل کا کل اللہ کے لیے ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کا نمائندہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ ڈی جیورے وہ اللہ کا ہے اور ڈی فیکٹو محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ تو ہوئی ایک بات، اس میں گویا کہ کیٹیگوریکل ڈینائل ہو گیا کہ انسانوں کے لیے کوئی امر نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں، کوئی فیصلہ کرنے کا کوئی اتھارٹی نہیں۔ لیکن سورہ شورى میں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات آپس میں باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ تو بظاہر ایک تضاد ہے، ایک جگہ تو نفی ہے، مطلق ہے کہ انسانوں کا کوئی امر ہے ہی نہیں، کوئی اختیار ہے ہی نہیں، ایک جگہ امرہم کو مان کر تسلیم کر کے اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ امرہم شورى بینہم، ان کا معاملہ، ان کا جو بھی فیصلے ہیں آپس میں مشورے سے ہوتے ہیں۔ تو ان میں بھی تطبیق یہی ہے کہ وہ امر اللہ جو ہے کلہ للہ، وہ تو ہے وہ احکام اللہ کے اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ آپ 51% کی بات کرتے ہیں، 100% بھی اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ امر کلیتاً اللہ کا ہے، ایکسکلوسیو ہے اللہ کا اختیار۔ البتہ جہاں حکم ہے ہی نہیں، مباحات کا دائرہ، یہ مباحات کہلاتی، جو چیز جائز ہے، پھر جیسا کہ میں اصول عرض کر چکا ہوں کہ جس چیز کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے، وہ مباح ہے، وہ جائز۔ یہ مباحات کا دائرہ جو ہے یہ امرہم ہے۔ اب یہ اللہ نے کسی نسیان کی وجہ سے خالی جگہ نہیں چھوڑی ہے، ایک حدیث میں بھی اس کی وضاحت آئی ہے کہ حضور نے مذمت کی کہ تم خامخواہ زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ اگر اللہ نے کسی معاملے میں اجمال اور ابہام کو پسند کیا ہے تو کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس میں تمہارے لیے گنجائش باقی رکھنا چاہتا ہے۔ یہ واقعہ بھی سن لیجئے کہ جب حج کی فرضیت ہوئی تو جب حضور نے بیان کیا کہ اب مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہے حج بیت اللہ فرض ہے، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ کیا حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ یا ہم میں بھی ہوتے ہیں ایسے چلبلے قسم کے لوگ، وہ استاد کو پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر جی حضور ہر سال فرض ہے۔ حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، دوسری طرف التفات فرما لیا، اب اس نے دوبارہ پوچھا، پھر آپ نے ڈانٹ پلائی کہ یہ ان معاملات کے اندر اگر کوئی سکوت ہے تو بربنائے حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کہیں بھول نہیں گیا ہے۔ یہ چیز اگر میں کہہ دوں کہ ہاں ہر سال تو فرض ہو جائے گی قیامت تک کے لیے ہر مسلمان پر ہر سال، لہذا سوالات نہ کیا کرو۔ تم سے پہلے بھی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ سوال کر کر کے اپنے لیے تنگی خود پیدا کر لیتے تھے اور پھر پابندی نہیں کر پاتے تھے۔ تو جہاں کوئی چیز چھوڑی گئی ہے، یہ کہ وما کان ربک نسیا، آپ کا رب کوئی بھولنے والا نہیں ہے معاذ اللہ، جہاں اس نے چھوڑی ہے بات تو وہ امرہم بن گیا، اب یہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر سوال کرتے رہو گے، مزید وضاحتیں ہوں گی، صراحتیں ہوں گی، تو اب وہ تمہارا امرہم کا دائرہ سکڑے گا اور تمہارے اوپر وہ شدت جو ہے بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ ہے امر اللہ اور امرہم، اسی کو سمجھیے ڈیوائن ساورنٹی اینڈ پاپولر ساورنٹی، دے آر جوائنڈ ٹوگیدر۔ اور کس طور سے، اس کے لیے بہترین تمثیل ہے یہ حدیث، مثل المومن کمثل الفرس فی اخیتہ، جیسے کہ ایک رسی کے ساتھ بندھا ہوا گھوڑا ہے، جتنی رسی طویل ہے اتنے حصے میں وہ آزاد ہے، اور وہاں سے آگے جانے کا بہرحال اس کے لیے کوئی امکان نہیں ہے۔ اب آ رہا ہے اصل مسئلہ عملی، یہ چیز عمل میں کیسے آئے؟ یہ اس دور کا میں سمجھتا ہوں کہ کافی بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ یہ فرض کیجئے ہم طے کر لیتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ملک میں سب سے پہلے تو قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اس میں ڈیوائن ساورنٹی کو ہم نے تسلیم کر لیا۔ پاکستان میں جو بھی کچھ شہریوں کے پاس ہے وہ ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے، ان کی ذاتی نہیں ہے، اور حاکمیت مطلقہ اللہ کی ہے، ایک بات طے ہوئی۔ ایک دوسری دفعہ ہمارے ہاں موجود رہی ہے ہر دستوری خاکے میں، پہلے وہ صرف ڈائریکٹو پرنسپلز میں تھی، ضیاء الحق مرحوم نے اسے کچھ تھوڑا سا آپریٹو بنایا، کچھ جکڑ بندیوں کے ساتھ، پابندیوں کے ساتھ، لیمیٹیشنز کے ساتھ، لیکن پہلے بہرحال انہوں نے کسی درجے میں اسے آپریٹو بنایا۔
No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah. یہاں کوئی قانون سازی قرآن اور سنت کے منافی نہیں کی جا سکے گی. یہ بالکل صحیح تعبیر ہے. ابھی جو آپ نے آیات سنی سورہ حجرات کی پہلی آیت کی صحیح ترین تعبیر یہی ہے. اور میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کس نے یہ کوائن کیے تھے یہ الفاظ اس دفعہ کے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی وہ شریعت اسلامی کی روح کا جاننے والا شخص تھا جس نے یہ الفاظ معین کیے. اس لیے کہ اس میں یہ نہیں کہا گیا، غور کیجئے، کہ کوئی قانون نہیں بنایا جا سکے گا جس کے لیے کتاب و سنت میں سند نہ ہو. اگر یہ بات کہی جاتی تو لیجسلیشن کا دائرہ بہت محدود تھا. جب تک آپ کسی نص سے استنباط کر کے آگے نہیں بڑھتے آپ قانون بنا ہی نہیں سکتے. بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ کوئی قانون سازی کتاب و سنت کی نصوص کی خلاف ورزی کے میں نہیں بنائی جا سکتی. گویا کہ ایک دائرہ بہت وسیع کھل گیا مباحات کے اندر قانون سازی کا. عام طور پر اس وقت عوامی سطح پر جو ایک تصور ہے کہ بس جیسے قانون تو آخری شکل میں بنا بنایا اسلامی موجود ہے، بس صرف تنفیذ کا معاملہ ہے، یہ بہت ہی ناسمجھی والی بات ہے. یہ جو مباحات کا دائرہ ہے اس میں بہت بڑا فیلڈ ہے لیجسلیشن کا، کہ جو کسی ملک کے اسلامی ریاست کے جو مسلمان عوام ہیں ان کے نمائندوں کے لیے کھلا رکھا گیا ہے. اس لیے کہ یہ امر و ہم ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں. جہاں آپ اللہ اور اس کے رسول کے کسی واضح حکم کی نفی نہیں کر رہے وہاں اس قانون سازی کا اختیار آپ کو حاصل ہے. اب اسی کو یوں سمجھیے کہ سورہ نساء کی اس آیت کے اندر ایک زیادہ عملی شکل میں لایا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اپنے میں سے صاحب اختیار صاحب امر کی. اور اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو لوٹا دو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ایک بات تو یہی نوٹ کر لیجئے کہ اولو الامر منکم، یہ الفاظ اس بات پر تو دلالت کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم اس دائرے سے خارج ہو گیا. اولو الامر منکم ہونا لازم ہے، وہ تمہارے دائرے سے باہر نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ پورے قرآن میں کہیں آپ کو کوئی صراحت نہیں ملے گی کہ اولو الامر کیسے وجود میں آئیں گے، کیسے طے کیا جائے گا کہ اولو الامر کون ہے. اس لیے کہ اس کا تعلق ہے پھر وہی پروسیس آف ایولیوشن، سوشل ایولیوشن سے. جس زمانے میں کہ ابھی وہ خالص ٹرائبل سوسائٹی تھی، اس میں کوئی بیلٹ پیپر اور فلاں اور یہ نہ اس کا کوئی امکان تھا نہ فائدہ تھا، ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہوتی. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہاں تو جو نظام بالفعل موجود ہے، شیخ قبیلہ اس کے تمام قبیلے والے اطاعت کر رہے ہیں. تو اگر قبیلے کے سرداروں کا مشورہ ہو گیا تو بس بات کافی ہے، امرہم شورا بینہم کا تقاضا پورا ہو گیا. لیکن معاشرہ آگے چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، ٹرائبل سسٹم ختم ہوا. اب ظاہر بات ہے کہ کوئی اور اس کی جگہ پر آپ کو طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. اولو الامر منکم کے لیے امرہم شورا بینہم اور اولو الامر منکم، ان دونوں چیزوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو بھی نظام آپ بنائیں، ایڈلٹ فرنچائز کا بنائیں، آپ اس کے اندر کوئی اور وہ میں بعد میں عرض کروں گا کچھ شرائط حدود و قیود عائد کریں، لیکن وہ بھی لوگوں کی مرضی سے ہوگا. یہ نہیں کہ کوئی شخص اپنے اتھارٹیٹیو انداز کے اندر جو چاہے اس کے اندر رکھ دے، اس سے تو پھر نفی ہو جائے گی ڈیموکریسی کی. اس لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تھیو ڈیموکریسی ہے. تھیو کا ایلیمنٹ اس میں صرف وہ دائرہ ہے کتاب و سنت کی نصوص اور اس کے احکام جو صریح ہے، باقی یہ اس کے دائرے کے اندر اس میں بہترین ڈیموکریٹک نارمز اور اس کے معیارات کو انکارپوریٹ کرنے کے لیے پوری گنجائش موجود ہے. آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے، آپ چاہیں پریزیڈنشل سسٹم نافذ کریں، آپ چاہیں پارلیمنٹری سسٹم بنا لیں، آپ چاہیں تو فیڈرل گورنمنٹ بنائیں، آپ چاہیں تو کانفیڈرل نظام بنائیں. یہ تو حالات کا معاملہ ہوتا. کوئی کانفیڈریشن جب اس پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہم کہتے ہیں تو گالی معلوم ہوتی ہے. لیکن ذرا سوچئے کہ اگر ایسٹ اور ویسٹ کا کانفیڈریشن اب ہو جائے، بنگلہ دیش بھی دوبارہ ایسٹ پاکستان بن کر اور ویسٹ پاکستان کے ساتھ کانفیڈریشن بنا لے تو یہ کتنی خوش آئند بات ہوگی. لہٰذا کوئی چیز بھی اس میں سے نہ حرام ہے، نہ لازم ہے، نہ فرض ہے. یہ مباحات کا دائرہ ہے. یونٹری فارم آف گورنمنٹ اختیار کریں، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ بنائیں، کانفیڈرل بنائیں، اٹس اپ ٹو یو. یہ مباحات کا دائرہ ہے.
اسی کو تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ لوہے کی جوتی پہنائی نہیں گئی ہے. اگر ایک نظام اس وقت بنا دیا جاتا تو پھر تو یہ ارتقاء جو ہے آگے پاؤں کے بڑھنے کا امکان نہیں تھا، اور اس سوشل ایولیوشن کے ثمرات کو آپ اس کے اندر سمو نہیں سکتے تھے. لہٰذا اب اس میں ایک بات تو یہ میں نے توجہ دلائی آپ کی کہ امر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ پورے قرآن میں کہیں صراحت نہیں ہے سوائے ایک ڈائریکٹ پرنسپل مل جائے گا امرہم شورا بینہم. تو معلوم ہوا کہ اولو الامر بھی باہمی مشورے سے بننے چاہیے، مشورے کا نظام کوئی نہیں دیا گیا. اس اعتبار سے ایک بات جو علامہ اقبال نے کہی تھی اور میں اس کا 100% قائل ہوں اس کو، لیکن یہ کہ ایک بات بیچ میں رہ گئی وہ میں عرض کر دوں کہ سورہ نساء کی اس آیت میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ 3 اطاعتوں کا ذکر ہے، اللہ، رسول اور اولو الامر. اس کے 2 طریقے ہو سکتے تھے کہ اطیعوا کو تینوں مرتبہ دہرایا جاتا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم. ایک شکل یہ ہو سکتی تھی کہ اطیعوا صرف ایک مرتبہ آتا، جیسے وہ بریکٹ کے باہر کوئی اگر رقم ہے تو وہ بریکٹ کے اندر کی تمام رقوم کے ساتھ ضرب کھا جائے گی. اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تمام اولو الامر کی جو تم میں سے ہوں. لیکن ایک شکل وہ بھی چھوڑی، یہ بھی چھوڑی. اور قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. یہ جو بھی کچھ آیا ہے حکمت کی بنیاد پر آیا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اطاعت اللہ کی بھی مطلق ہے اور رسول کی بھی مستقل ہے. اولو الامر کی اطاعت مستقل نہیں ہے، مطلق نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے کے اندر ہے. رسول سے آپ نہیں جھگڑ سکتے جو حکم دے وضاحت کے ساتھ، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے لو مضبوطی کے ساتھ، اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ. اللہ کی اطاعت مستقل ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت مستقل ہے، لیکن اولو الامر کی اطاعت مستقل نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی. اسی کو حضور نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی کسی ایسے معاملے میں جس سے کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی. والدین کی اطاعت کرو لیکن اگر وہ معصیت کا حکم دے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دے تو مت اطاعت کرو. میں آئلی نظام میں اور معاشرتی نظام میں عرض کر چکا ہوں کہ بہترین جو ایک خاتون کی تعریف قرآن نے کی ہے فالصالحات قانتات، اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے والیاں. لیکن اگر شوہر معصیت کا حکم دیتا ہے لا سمع ولا طاعہ، کوئی اطاعت نہیں. اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے میں. یہی بات وہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر نے فرمائی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، جب تک میں سیدھا رہوں، بیعت خلافت کے بعد پہلا خطبہ، تم پر میری اطاعت فرض ہے، میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے. یہ اب سوال پیدا ہوتا ہے جو عملی مسئلہ ہے کہ فرض کیجئے اولو الامر جو آج کے زمانے میں فرض کیجئے پارلیمنٹ ہے، وہ کوئی قانون بنانا چاہتی ہے جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ یہ کتاب و سنت کی کو کنٹروین کر رہا ہے، یا کسی زمانے میں کوئی خلیفہ وہ کوئی حکم دیتا تھا اور کسی شخص کا یہ خیال ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نفی کر رہا ہے، تو ہاؤ ٹو سیٹل، کیسے طے کیا جائے؟ یہ ہے اصل مسئلہ اس دور کا. اصولی ہدایت تو یہ ہے کہ ردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. لیکن کون لوٹائے، کون فیصلہ کرے؟ اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جس زمانے میں پاکستان کی وہ پہلی دستور ساز اسمبلی جو ہے اپنا کام کر رہی تھی، کچھ تھوڑی سی دستور سازی کی طرف کچھ پروگریس ہو رہی تھی، تو اب سوال پیدا ہوا کہ یہ جو دستوریہ ہے یا مقننہ ہے، لیجسلیچر ہے، اس کے اوپر کیسے چیک اینڈ بیلنس ہو کہ وہ کتاب و سنت کی کو کہیں کنٹروین نہ کر جائے. چنانچہ پہلا تجربہ یاد ہوگا کہ علماء بورڈ بنایا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر علماء کا ایک بورڈ بنا دیا جائے اور پھر ان کا فیصلہ آخری ہو تو پھر یہ تھیوکریسی بن گئی. پھر یہ جو عوام کے نمائندے یہاں بیٹھے ہیں جو ووٹ لے کر آئے ہیں، پھر ان کا اختیار کہاں رہا؟ ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. فرض کیجئے کہ ان کی اکثریت ایک قانون پاس کرنا چاہ رہی ہے، لیکن یہ کہ علماء بورڈ، تو معلوم تو یہ ہوا کہ پھر تو یہ
ایک تھیوکریسی کی شکل بن گئی، ایک مذہبی طبقہ ہے کہ جس کی حکومت ہے، اور قانون سازی کا اختیار مطلق اس کے ہاتھ میں چلا گیا۔ میں کسی مذمت کے لیے اس وقت نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہ بات کی وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی مثال بالفعل اس وقت ایران میں موجود ہے۔ پارلیمنٹ بھی ہے، انتخابات بھی ہیں، لیکن اوپر ٹاپ پر آیت اللہ خمینی صاحب تشریف فرما ہے، یا یہ کہ ان کے بعد جانشینی کے لیے کوئی ایک بورڈ ہے علماء کا جو تجویز کیا جا رہا ہے، فائنل اتھارٹی تو ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ شکل اختیار کی جائے، ان کے تصورات ہیں امامت کے، اور نائب امام کی اب شکل اختیار، حیثیت اختیار کی ہے خمینی صاحب نے، لہذا یہ تو ان کی جو تھیولوجی ہے اور ان کا جو نقطہ نظر ہے اس کے اعتبار سے تو کمپیٹیبل ہو جاتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، لیکن اہل سنت کا تصور تو تصور خلافت ہے، اور خلافت بھی پاپولر خلافت، پاپولر وائسریجنسی، اس کے ساتھ یہ تصور کسی بھی درجے میں کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ کوئی علماء بورڈ کہ وہ فائنل اتھارٹی اس کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ فیصلہ کرے کہ یہ چیز مطابق اسلام ہے یا نہیں۔ اچھا، اس سے آگے بڑھ کر وہ آئیڈیالوجی کونسل بنائی گئی۔ سوال وہاں بھی پھر یہی آ گیا کہ آیا آئیڈیالوجی کونسل جو ہے آپ کی، اس کی سفارشات بائنڈنگ ہوں گی پارلیمنٹ پر؟ اگر اس کی سفارشات بائنڈنگ ہو گئی تو پھر وہی تھیوکریسی وجود میں آ گئی۔ پھر کاہے کے لیے ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی، یہ الیکشن اور یہ سارا معاملہ کاہے کے لیے؟ یہی وجہ ہے کہ کروڑوں روپیہ اس پر خرچ ہوا ہے۔ اٹ ہیز آل گون ان ویسٹ۔ ساری چیزیں پائل اپ ہوتی چلی گئی ہیں، وہ وزارت عدل میں اور وزارت قانون میں وہ جا کر فائلیں اور سفارشات ان کی رکھی جاتی رہیں۔ ان میں سے کبھی کسی کو کوئی چیز ایک پسند آ گئی تو اس میں سے نکال کر اس کو لگا لیا لیجسلیشن کے کسی پیس میں، اور اس سے اور الٹا خرابی پیدا ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ تو ایک ایز اے ہول، آرگینک ہول کی شکل میں، جب تک کہ وہ کل نہ ہو اس کا کوئی جز جو ہے وہ تو بجائے مثبت کے منفی نتائج پیدا کرے۔ باقی یہ کہ اکثر و بیشتر تو ان کی رپورٹیں دکھائی تک نہیں جاتی تھی۔ میں نے جو تھوڑا سا عرصہ ضیاء الحق مرحوم صاحب کی شورا میں گزارا ہے، اس وقت میں نے کہہ کر دباؤ دے کر تو جو بینکنگ سے متعلق رپورٹ تھی وہ تو تھی یوں سمجھیے کہ بالکل اس طرح سیکرٹ کہ اسے دکھانا بھی کسی کو ان کی اجازت نہیں تھی کہ وہ دکھا سکے۔ وہ بعد میں نے اسے اوپن کیا وہ، اور میں نے کہہ کر خاص طور پر میں نے کہا پبلش تو کیجئے، ان کی اتنی محنت ہوئی ہے، اس کے اوپر قوم کا پیسہ لگا ہے جن لوگوں نے بیٹھ کر یہاں کام کیا ہے، لہٰذا اب اس کو کم سے کم کوئی اختلاف کرے، کچھ کرے، اس کو آپ پبلش تو کیجئے، ورنہ اس سے پہلے اسے وہ دن کی روشنی دیکھنا جسے کہتے ہیں وہ نصیب نہیں ہوا تھا۔ باقی یہ کہ اس کے بعد بھی پھر جو وہ پی ایل ایس وغیرہ کا نظام بنا وہ اپنے طور پر بنا، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال یہ میں صرف دو مثالیں دے رہا ہوں بات مسئلے کی جو سنگینی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، اور اس دور میں یہی ہے اصل میں پریکٹیکل پہلو سب سے مشکل، سب سے اہم۔ میرے نزدیک اس کا جو حل ہے، یہ میری ہمبل سبمیشن ہے، اس پر غور کیے، اور یہ حضرات جو یہاں تشریف فرمائے یقیناً زیادہ اہل اور زیادہ احق ہیں اس کے کہ وہ اس کے بارے میں رائے دیں۔ میری رائے یہ ہے کہ یہ اختیار سپیریئر کورٹس کے پاس ہونا چاہیے، اس لیے کہ دنیا بھر میں یہ اس دور میں جو بھی، پھر میں بعد میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، سوشل ایولیوشن، اس کے نتیجے میں یہ بات مانی گئی ہے کہ ریاست کے یہ جو تین بڑے بڑے اہم شعبے ہیں، بازو ہیں، ایک طرف ایگزیکٹو ہے، لیجسلیچر ہے، تیسری طرف جوڈیشری ہے، دستور میں معین ہوتا ہے کہ اس ریاست کے کیا اساس ہے، کیا اصول ہیں، کیا قواعد ہیں، اور اس دستور کی کسٹوڈین سپیریئر کورٹس ہیں۔ اگر جو شہری حقوق دستور گارنٹی کرتا ہے کسی ملک کے عوام کو، ان میں سے کسی حق کے اوپر ایگزیکٹو اگر کوئی چھاپا مارتی ہے، کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی کمشنر، کوئی گورنر، کوئی اس حق کو ساقط کرتا ہے، تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ کورٹس جائیں گے اور کنڈا کھٹکھٹائیں گے کہ دستور اس ملک کا یہ بتا رہا ہے کہ یہ میرا حق ہے، اور میرے حق پر فلاں جو ہے قدغنیں کی گئی ہیں، چھاپا مارا گیا ہے، تو میری جو شکایت ہے رفع کی جائے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کسی ملک کے دستور میں یہ معین ہو جائے، یہ اٹس اے بگ اف، آسان کام نہیں ہے یہ، لیکن یہ معین ہو جائے کہ یہ دفعہ جو ہے نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، یہ 100% آپریٹو ہو جائے، نو ایکسیپشن۔ اور یہ بات اچھی طرح جان لیجئے، ایک ایکسیپشن بھی کر دیا جائے تو پھر وہ اسلامی نہیں رہے گا نظام، وہ منافقانہ نظام بن جائے گا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن بدترین عذاب میں، شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. تو وداؤٹ اینی ایکسیپشن، وداؤٹ اینی ریزرویشن، ایبسولوٹلی آپریٹو ہو یہ ایک کلاس، تو میرے نزدیک اسلامی دستور کا تقاضا 100% طے ہو. باقی ڈیٹیلز میں عرض کر چکا ہوں، اسلام نے نہیں دی، قرآن نے نہیں دی، سنت نے نہیں دی. ذہن میں ایک بات آیا کرتی ہے لوگوں کے، اور وہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ میں تو ایسا تھا، وہاں تو یوں تھا. اس کے بارے میں آپ سے عرض کر دوں، اور میں نے بہت مرتبہ کہا ہے، آج بھی جن لوگوں کے علم میں پہلی مرتبہ بات آئے گی وہ چونک جائیں گے کہ خلافت راشدہ اگرچہ ہمارا آئیڈیل ہے، اصول وہیں سے ہمیں اخذ کرنے ہیں، لیکن اپنی ڈیٹیلز میں وہ نظام دنیا میں دوبارہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا، امپاسبل. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ نوٹ کر لیجئے. نمبر ایک، وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی، تو امرہم شورا بینہم کا تقاضا اسی حد تک پورا کیا گیا جتنا کہ ایک ٹرائبل سوسائٹی میں ضروری تھا. اس سے آگے ہوتا تو وہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہوتی، بیکار کی بات ہے. نمبر دو، اس میں ایک گریڈیشن تھی لوگوں کے مابین. وہ گریڈیشن یہ تھی صحابہ کرام کی کہ فلاں فلاں یہ سابقون الاولون میں سے ہیں، یہ حضور کے ساتھ تھے بالکل ابتدا سے. فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے عرصے رہے، یہ بدری ہیں، یہ جو بیعت رضوان ہوئی تھی اس میں شامل تھے. یہ گریڈیشن ہے. یہ ہیں جو فتح کے بعد ایمان لائے ہیں. یہ گریڈیشن تھی جس کی بنا پر وہاں معاملہ چل رہا تھا کہ سابقون الاولون وہ تھے کہ جو اصل نیوکلیس تھے. اس کو یوں سمجھیے کہ وہ ایک ریولوشن کے بعد ایک پوسٹ ریولوشنری نظام تھا جو قائم ہوا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے ایک زبردست ریولوشنری سٹرگل کے ذریعے سے ایک انقلاب برپا کیا، نظام قائم کیا. اب اس سٹرگل کے دوران معین ہو چکا تھا کہ ہوز ہو، کس کا کیا مقام ہے، کون ہوگا کہ جو مشیر ہے، کون ہے جس سے بات کی جائے گی، کون ہے جو معتمد علیہ ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ گریڈیشن آج موجود نہیں ہے. وہاں گریڈیشنز تھیں، بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت عمر کے اصرار پر جو وظائف مقرر کیے گئے تھے ان میں بھی گریڈیشن تھی کہ بدریوں کو وظیفہ زیادہ ملے گا، اور پھر جو اصحاب رضوان ہیں بیعت رضوان ان کا وظیفہ ان سے کم. اس طریقے سے گریڈیشن تھی. یہ گریڈیشن اب دنیا میں نہیں ہو سکتی. اب تمام مسلمان لیگل لیول پر برابر ہیں. لہذا وہ نظام ایگزیکٹ، اب میں اس کو اگر اپنی ٹیکنیکل ورڈز میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ در حقیقت خلافت علی منہاج النبوہ تھی، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یہ گویا کہ دور نبوت کا تتمہ ہے، یہ اس کا ضمیمہ ہے. اب نہ نبوت کا کوئی امکان ہے اور نہ اس نہج کی خلافت کا کوئی امکان ہے. لہذا وہاں سے ہمیں صرف اصول لینے ہیں اور ان کو اس دور کی جو بھی ہمارے عمرانی ارتقاء کی سطح ہے اس کے مطابق انہیں استعمال کرنا ہے. تو اس کے بارے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب پروسیس کیا ہوگا. آپ کی ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے، وہ کوئی قانون بنا رہی ہے. فرض کیجئے کہ دستور میں بھی فرض ہی کر سکتا ہوں کہ یہ پرووائڈڈ ہے کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، اور اس میں کوئی ریزرویشن نہیں، کوئی ایکسیپشن نہیں. ہر شہری کو حق حاصل ہوگا کہ عدالت کا کنڈا کھٹکھٹائے کہ جناب دستور میں یہ پرووائڈڈ ہے، اور یہ پیس آف لیجسلیشن جو ابھی بل کی شکل میں آیا ہے جو بھی ہے، میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ کتاب و سنت کے منافی ہے. اسے موقع ہوگا وہ جائے، آرگو کرے، بات کرے. فرض کیجئے پاس بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی سپیریئر کورٹ جو کسٹوڈین ہے اس دستور کی جس میں یہ پرووائڈڈ ہے کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، اس کورٹ کے سامنے ہر ایک کو حق حاصل ہے. علماء جائیں. اب بھی ہمارے ہاں چھوٹی سی ایکسرسائز ہوتی رہی ہے جو تھوڑا سا کسی درجے کے اندر آپریٹو کیا تھا ضیاء الحق مرحوم نے. تو یہ جو شریعت کورٹس بنی ہے، اور میرے نزدیک کوئی ضرورت نہیں علیحدہ کورٹس کی، جو آپ کی سپیریئر کورٹس ہیں وہی اصل کورٹس ہیں، انہیں آپ اختیار دیجئے، وہ طے کریں گے. اور اگر یہ بات کہی جائے اول تو یہ کہ یہ تو ایک انٹرم پیریڈ کے اندر اشکال ہو سکتا ہے نا کہ ابھی ہمارے پاس وہ ججز نہیں ہیں کہ جو ایکسپرٹس ہوں اسلامک لاء میں.
جیسے اسلامی ریاست قائم ہوگی یہ خود بخود انٹرم کچھ انتظامات کے بعد ہو جائے گی، صورتحال بدل جائے گی. ہم تو اصول پر گفتگو کر رہے ہیں. لیکن آج بھی میں کہتا ہوں کہ جب علماء کو موقع ہے کہ آئیں آرگو کریں، ثابت کر دیں، تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہمارے یہ ججز بھی یہ اہلیت رکھتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں. لہذا معاملہ صرف ایک ہی شکل ہے، یہ صورت عملی، جس میں کہ وہ تھیو ڈیموکریسی کا تقاضا صحیح طور پر ادا ہو سکے. اگر آپ اس میں علماء بورڈ بناتے ہیں، علماء کی کسی کاؤنسل کو اس پارلیمنٹ سے بالا تر پارلیمنٹ قرار دیتے ہیں، تو یہ در حقیقت تھیوکریسی کی شکل ہے. اور یہ تھیوکریسی جو ہے یہ عہد حاضر کے اجتماعی ضمیر، کلیکٹیو کانشنس جو ہے، اس کو قابل قبول نہیں ہے، اور اصولاً اسلام میں نہیں ہے. یا کم سے کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سنی اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی اس کے لیے گنجائش نہیں ہے. وہاں چونکہ شیعہ اسلام میں وہ ایک امامت معصومہ کا تصور چلا آ رہا ہے، تو وہاں تو اصولاً تو وہ موجود ہے ابھی، چاہے امام غائب ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ انہی کی ایک شاخ ہے اسماعیلیہ، ان کا امام حاضر ہے اور وہ امام معصوم ہے. لہذا وہ تو جو چاہے گا، وہ پوپ کی حیثیت ہے، اس کو حاصل ہے، جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، اس کا اختیار ہے. جیسے پوپ کو تھا ویسے اسے ہے. یہ ہے تھیوکریسی کے نظام، جو اس تصور امامت معصومہ کے ساتھ تو کمپیٹیبل ہے. ایک آدمی اگر اس کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی کرولری کے تحت یہ چیز بھی قابل قبول ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ سنی کانسیپٹ جو ہے، پولیٹیکل تھاٹ جو ہے سنی، اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. واحد عملی شکل یہی ہے، پہلے ایک بہت زبردست عوامی رائے کا اظہار درکار ہوگا، جو ایسرٹ کرے کلیکٹیو ول کہ ہم چاہتے ہیں مسلمان جینا، مسلمان مرنا. وہ کس طریقے سے ہوگا، وہ ایک علیحدہ پروسیس ہے جو کہ کل زیر گفتگو آئے گا، زیر بحث آئے گا. لیکن یہاں سے ہمیں سپوز کر کے چلنا ہوگا، سپوز کہ کسی ملک کے رہنے والے کلیکٹیولی ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، اور یہ پرووائڈ کر دیا جاتا ہے دستور کے اندر بغیر کسی ریزرویشن اور ایکسیپشن کے. اب یہ کام سپیریئر کورٹس کا ہے، اسی کے پاس ہوگا. جیسے بقیہ حقوق جو ہے شہریت کے، اس کے کسٹوڈین وہ ہیں، اسی طرح اس دفعہ کے کسٹوڈین بھی وہ ہوں گے. یہی بات تھی جسے کہ علامہ اقبال نے یوں کہا تھا اپنے لیکچرز میں. کچھ چونکہ بات مختصر ہے، وہاں مبہم ہے، بہت تفصیل سے نہیں آئی ہے، لہذا اس کی انٹرپریٹیشن ایک سے زائد کی جا سکتی ہے، یہ میں تسلیم کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ جو میرے نزدیک اس کی تعبیر ہے، جس کو میں 100% صحیح سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اجتہاد اب بذریعہ پارلیمنٹ ہوگا. کیا معنی ہے اس کے؟ کہ کون سا اجتہاد قانون کی شکل اختیار کرے گا، اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی. یہ نہیں ہے کہ یہیں بیٹھے ہوئے لوگ، چاہے وہ ان پڑھ بھی ہوں، ان کی اکثریت، وہ اجتہاد کریں گے. بات یہ نہیں ہوتی. اب بھی آپ کو معلوم ہے کوئی قانون بنتا ہے پارلیمنٹ میں تو ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس پارٹی کے، وہ بناتے ہیں، اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو ہاتھ اٹھاتے ہیں. وہ ایک نظام ہے جو چلتا ہے. ان میں سے اکثر کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا اس میں کیا طے ہے اور کیا فیصلہ کیا گیا ہے. تو یہ تو معاملہ ہے کہ اصولی طور پر یہ طے ہوگا. فرض کیجئے مجھے بھی حق حاصل ہے، میں اجتہاد کروں، نہیں بھی ہے تب بھی میں فرض کیجئے مدعی بن کر کھڑا ہو گیا ہوں کہ مجھے حق حاصل ہے. اسلام میں کوئی قدغن نہیں ہے اس پر کہ آپ بات کریں. ہاں بات کرنی ہوگی قرآن و سنت کی دلیل سے. ایک اجتہاد کوئی ہمارے عالم دین فرض کیجئے کسی ایک طبقے کے ہیں، وہ کر رہے ہیں کہ اس مسئلے میں یوں ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب و سنت کا تقاضا یہ ہے. ایک اجتہاد کوئی اور کر رہے ہیں، ایک اجتہاد کوئی اور کر رہے ہیں. سوال یہ کہ کس کا اجتہاد انفورس ہوگا، وہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی. یہ تھیو ڈیموکریسی کا وہ ڈیموکریسی والا ایلیمنٹ ہے کہ جو اس میں انٹروڈیوس کرنا پڑے گا کہ کون سا اجتہاد نافذ ہوگا، اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کی اکثریت کرے گی. یہ ہے مفہوم اس کا کہ اس دور میں اب اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اصل میں اجتہاد وہ لوگ کریں گے. اس کنفیوژن کو ختم کر دیجئے. میں نے اس کو حال ہی میں ایک تحریر میں واضح بھی کیا ہے کہ دیکھیے مثال کے طور پر خلافت بنو عباس کا دور ہے. ایگزیکٹو اتھارٹی ایک شخص کے ہاتھ میں ہے، خلیفہ کے ہاتھ میں. وہ کہتا ہے امام ابو حنیفہ سے کہ آپ کو میں اختیار دیتا ہوں، آپ کو قاضی القضات بناتا ہوں، آپ کے فیصلے ہی قانون بن جائیں گے. اب امام ابو حنیفہ کے پاس انفورسنگ اتھارٹی نہیں ہے، اتھارٹی خلیفہ بنی عباس کے پاس ہے. لیکن اسے پسند ہے امام ابو حنیفہ، یا فرض کیجئے انہیں پسند آ گئے ہیں امام مالک. انہوں نے کہا کہ جی آپ کی کتاب جو ہے موطا امام مالک، میں اس کو قانون کا درجہ دیتا ہوں. دونوں نے انکار کر دیا، قطعاً ہم اس کے لیے تیار نہیں.
اس لیے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے اجتہادات نافذ ہو جائیں گے لوگوں کے اوپر، جبکہ ہم تو اوپن رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اصل میں فقہ اسلامی کی وہ فارمیٹو سٹیج تھی، ابھی وہ تشکیل پا رہا تھا۔ اس میں کسی ایک فرد کے اجتہادات کو اس طریقے سے اگر لاگو کر دیا جاتا تو وہ آزادی خیال اور آزادی فکر اور آزادی رائے وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے۔ لہذا جو بھی اور دوسرے بھی پولیٹیکل کچھ مسائل تھے اور اسباب تھے، لیکن یہ کہ جو اصولی بات ہے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس سے آگے چل کر معاملہ ہوا مثلاً ہندوستان میں اورنگزیب کے زمانے میں۔ ایگزیکٹو اتھارٹی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مونارک ہے، وہ بادشاہ ہے، اورنگزیب کے پاس ہے۔ وہ اپنے پسندیدہ علماء، فرض کیجئے کہ وہ اہل حدیث مسلک کا ہوتا تو اہل حدیثوں کو جمع کرتا، اگر وہ حنفی تھا تو حنفیوں کو اس نے جمع کر لیا، شافعی ہوتا تو شوافع علماء کو جمع کرتا۔ ایک اس نے باڈی بنا دی کہ آپ قانون بنا دیں، آپ مرتب کر دیں، وہ فتاوی عالمگیری مرتب ہو گئے۔ نافذ کرنے کی قوت تو ان علماء کے پاس نہیں تھی، غریبوں کے پاس، جنہوں نے مرتب کیے ہیں۔ وہ تنفیذ کی قوت تو اصل میں شہنشاہ اورنگزیب کے ہاتھ میں تھی، اس نے نافذ کر دیا۔ بالکل اسی طرح سمجھیے کہ اب جب تھیو ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہوگا تو تنفیذ کی جو طاقت ہے وہ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں۔ اور کون سا اجتہاد ہے کہ جو اس وقت ہمارے ملکی مسائل اور اپنے حالات کے مطابق زیادہ مناسب ہے، اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ اس کے بعد بھی عام لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں جائیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اجتہاد جو ہے یہ اپنے حدود سے تجاوز کر گیا ہے، یہ کتاب و سنت کو کنٹروین کر رہا ہے۔ You can go and knock the door of the court۔ یہ ہے پروسیس کہ جو عملاً چل سکتا ہے۔ اس کو اگر سمجھ لیں تو بہت سے اشکالات، بہت سے سوالات، یہ علماء بورڈ اور یہ تھیوکریسی اور یہ آئیڈیالوجی کاؤنسلز، ٹھیک ہے یہ ادارے رہیں گے، ریسرچ کاؤنسلز بنائیے، لوگوں کو سہولتیں دیجئے کہ وہ اس میں اجتہادی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، لیکن فیصلہ بالآخر پارلیمنٹ کے ہاتھوں ہوگا۔ لیجسلیٹو اتھارٹی اس کے پاس ہے، but that legislative authority is limited by the injunctions of the Quran and the Sunnah۔ اب اس بات کا فیصلہ کہ وہ لمیٹیشن سے کہیں کراس تو نہیں کر گئے، اس کا فیصلہ کورٹ کریں گی۔ اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ غلطی ہو سکتی ہے تو غلطی تو سب سے ہو سکتی ہے، غلطی علماء بورڈ سے بھی ہو سکتی ہے، معصوم تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ غلطی اگر ہو گئی ہے ریویو بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ تو یہ ہے راستہ، اور میرے نزدیک علامہ نے جو بات فرمائی کہ اس دور میں اجتہاد تھرو پارلیمنٹ ہوگا، اس کا مفہوم یہی ہے۔ اب اس میں ایک سوال عملاً پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے علماء میری اس بات کو اسی لیے پسند نہیں کرتے کہ وہ کہتے پھر ہمارا رول کیا ہے، where do we stand؟ اسلام بھی آئے اور پھر بھی اختیار وغیرہ جو ہے وہ سب انہی نمائندوں کے ہاتھ میں رہے، یا انہی سپیریئر کورٹس اور ان کے عدالتوں کے پاس چلا جائے، تو میں عرض کر دوں کہ علماء کے کرنے کے اصل کام کیا ہے۔ نمبر ایک، وہ جو میں نے کہا تھا کہ کلیکٹیو ول ایسرٹ کرے اپنے آپ کو، تبھی تو ہوگا نا۔ یہ پہلے تو اسے بروئے کار لانا ہے۔ خادمان دین اور علماء دین کا کام یہ ہے کہ عوام کے اندر ایک ایسی قوت ارادی پیدا کریں کہ وہ مسلمان جینا چاہتے ہیں، مسلمان مرنا چاہتے ہیں۔ نمبر دو، وہ عوام میں اتنا علمی لیول قائم کریں کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ کوئی مداری انہیں بہکا کر نہ لے جائے اسلام کے نام پر، کوئی ڈیماگوگ جو ہے انہیں کہیں بہا کر نہ لے جائے کسی چیز پر کہ جو غیر اسلامی ہو۔ ان کے اندر عوامی سطح پر اسلام کے فہم کا ایک لیول جو ہے وہ قائم، یہ ہے بیسک کام۔ نمبر دو یہ کہ علماء کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ الیکشن لڑے چاہے پارلیمنٹ میں۔ آخر مفتی محمود صاحب بھی پہنچے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کو شکست دے کر پہنچے تھے، ان کے صاحبزادے اب بھی پہنچے ہوئے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، وہ تو جو بھی جائیں گے۔ لیکن وہاں ان کی حیثیت عالم دین کی نہیں ہوگی، وہاں ان کی حیثیت ایک ووٹ لے کر ایک ممبر آف پارلیمنٹ کی ہوگی۔ وہ جو ان کی اپنی علمی حیثیت ہے، اور بقیہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، کوئی پی ایچ ڈی بیٹھا ہوا ہو، کوئی کسی نے اور ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہو، کوئی کسی اور مدرسے سے، کسی اور مکتب فکر سے دینی تعلیم حاصل کر کے آیا ہو، وہاں ان کی حیثیت جو ہے ممبر آف دی پارلیمنٹ کی ہے۔ اس عالم کی بنیاد پر ان کا سلیکشن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے اس علم سے اپنی اس اسمبلی کو مستفید کریں گے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، تیسرے لیول پر علماء کا کام یہ ہوگا کہ وہ جب دیکھیں کہ کوئی کسی جگہ پر اس دستوری حد سے تجاوز ہو رہا، دے شوڈ گو اینڈ اسسٹ دی کورٹس، سپیریئر کورٹس کی مدد کریں اور ثابت کریں کہ یہاں یہ چیز جو ہے یہ اس دفعہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہ تین رول ہیں اور تینوں بہت ہی ڈیسائسو رول ہیں، بہت ڈائنامک رول ہیں، یہ ہے کرنے کے اصل کام۔
باقی یہ ہے کہ اگر اس کو واقعتاً ایک تھیو ڈیموکریسی بنانا ہے، اگر واقعتاً اسلامک ریپبلک بنانا ہے، تو اس میں کوئی تیسرا راستہ میری فہم کی حد تک موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس دستور کی دفعہ کو، جو کہ ایک بہت زبردست عوامی مطالبے ہی سے لائی جا سکتی ہے، اس کو پھر سپیریئر کورٹس کی وہ کسٹڈی جو ہے ان کی ہو، اور وہاں طے کیا جائے کہ کہیں اس کی خلاف ورزی ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی۔ اس میں نے وقت کچھ زیادہ لے لیا ہے، آج میں چند منٹ کچھ اضافی لوں گا۔ اب چھٹا نقطہ ہے میری گفتگو میں، شہریت۔ یہ ذرا بٹر پل ہے اس کے لیے، اور میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں اسے شوگر کوٹ کر سکوں، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کا اصل اور مکمل شہری صرف مسلمان ہے۔ غیر مسلم ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہے، وہ برابر کا شہری نہیں ہے۔ برابر کا شہری کیسے ہو جائے جبکہ وہ اس نظریے کو نہیں مانتا؟ ریاست نسلی نہیں ہے، ریاست جغرافیائی نہیں ہے، چاہے جغرافیائی حدود اس کے ہیں، لیکن ریاست تو نظریاتی ہے۔ جو شخص اس نظریے ہی کو سبسکرائب نہیں کرتا، وہ کیسے پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن کے اندر دخیل ہو سکتا ہے؟ وہاں تو بلکہ پالیسی میکنگ جو پوزیشنز ہیں حکومت کی، وہ بھی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، بلکہ یہ ہے کہ دوسرے لیول کے اوپر غیر مسلم آ سکتے ہیں، ان کی ایکسپرٹ جو صلاحیتیں ہیں بروئے کار لائی جا سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک ریاست کی پوزیشنز، جہاں پالیسی اور ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہو، وہاں، اور خاص طور پر لیجسلیشن، جس لیجسلیشن کی بنیاد یہ ہے کہ کتاب و سنت کے منافی یہاں کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، تو بالکل لاجیکل بات یہ ہے کہ وہاں کا شہری، صحیح شہری، مکمل شہری، جو چاہے آپ اسے تعبیر کر لیں، وہ صرف مسلمان ہے۔ غیر مسلم وہ اس کے حقوق کی نگہداشت ہوگی، اسے اپنے عقیدے کی، اپنی عبادات کی، اپنے پرسنل لا کے اندر مکمل آزادی، اپنی نسل کو اپنی مذہبی تعلیم دینے کی آزادی، یہ تمام حقوق حاصل ہوں گے۔ جان مال کا تحفظ، عزت و آبری کا تحفظ جو ہے وہ اس کا بھی اتنا ہی ہوگا جتنا کہ کسی مسلمان شہری کا، لیکن یہ ہے کہ بہر صورت یہ ماننا پڑے گا، اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ ایک نظریاتی ریاست ہے، تو اس کی مکمل شہریت جو ہے وہ صرف اسی شخص کو حاصل ہوگی، اور اس کی گفتگو میں کر چکا ہوں کہ وہ ایمان کے اوپر نہیں، اسلام پر ہوں۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اسلامی ریاست کا مکمل شہری صرف مسلمان ہے۔ البتہ نمبر 2 اسی کی کرولری ہے، مسلم سب برابر ہیں۔ مسلمان اپنے حقوق شہریت میں اپنے تقوی یا اپنی دینداری کی بنیاد پر اس میں اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ المسلم کفو لمسلم، مسلمان کا بالکل ہم پلہ ہے، برابر ہے۔ All Muslims are equal as citizens۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اور چونکہ امام ابو حنیفہ، جنہیں میں بھی مانتا ہوں امام اعظم رحمہ اللہ، اس اعتبار سے کہ دستور اور قانون کا جتنا ایکیوٹ سینس ان کا ہے، میں تو پوری دنیا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کے قریب آئے گا۔ انہوں نے جو یہ تقسیم کی ہے ایمان کے بارے میں، جو فرمایا کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، یہ ان کا مشہور مقولہ ہے۔ اس کی اصل نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اس ایمان کے بارے میں نہیں کہہ رہے جس کو میں نے کہا تھا وہ اندر ہوتا ہے۔ اندر والا ایمان تو گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، کبھی آپ کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کو یقین کی کیفیت زیادہ حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اندر خود محسوس ہوتا ہے کہ ایمان اور یقین میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کہیں غافلوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں، گپ بازی کرتے ہیں، تو خود محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہاں کمی ہوئی ہے۔ وہ ایمان تو گھٹتا بڑھتا ہے، لیکن جو لیگل ایمان ہے، جس کی بنیاد پر کہ دنیا میں کسی شخص کو مسلمان شہری مانا جائے گا، he will be entitled to all the rights of citizenship in Islamic state، یہ ایک لیگل پرابلم ہے، کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے۔ اس کے اعتبار سے وہ لیگل ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، وہ بالکل جامد شے ہے، اور اس میں تمام مسلمان مساوی ہوں گے۔ اس کی میں مثال ایک دیا کرتا ہوں جس سے بات ذرا کھل جاتی ہے، کہ اگر ایک ہی شخص کے بیٹے ہوتے ابو بکر صدیق اور عبداللہ ابن ابی، ایک رئیس المومنین ایک رئیس المنافقین، اگر ایک شخص کے بیٹے ہوتے تو ان کو وراثت برابر ملتی۔ حضرت ابو بکر کو 10 گنا زیادہ نہ ملتی عبداللہ ابن ابی سے،
چاہے وہ منافقوں کا سردار، لیکن منافق بھی لیگل مسلم ہوتا ہے، حضور نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی ہے، اس لیے کہ منافق تو وہ اندر کے اعتبار سے ہے، لیگلی وہ کنفرم کر رہا ہے ان ساری ریکوائرمنٹس کو کہ جو ایک مسلمان کی ہے۔ تو جب تک کہ کوئی شخص لیگل مسلم تسلیم کیا جائے گا اس کے تمام حقوق برقرار رہیں گے۔ باقی تقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ معاملہ عند اللہ ہے، عند اللہ درجہ بندی ہوگی کہ یہ کتنا اونچا اور یہ کتنا نیچا، لیکن سب کے سب قانون اور دستور کی سطح پر بالکل مساوی ہوں گے۔ ہاں اگر کسی شخص کی تکفیر ہو جائے، یہاں اس جو تصور تکفیر ہے اس کو سمجھ لیجئے، تکفیر در حقیقت ایک سیکنڈری فینومینن ہے کہ جب یہ محسوس کیا جائے کہ یہ شخص جو بنیادی ایمانیات اور بنیادی جو لوازمات ہیں دین کے ان میں سے کسی چیز کا انکار کر رہا ہے تو پھر اس کی تکفیر ہوتی ہے، از کٹ آف فرام دی کمیونٹی۔ یہ ایک طرح کی تطہیر ہے، پرج ہے، پرج آف دی پارٹی اور پرج آف دی آئیڈیولوجیکل کمیونٹی۔ ایک آئیڈیولوجیکل کمیونٹی اگر پرج نہیں کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کی آئیڈیولوجیکل جو ہے اس کی شدت اور قوت شرادہ جو ہے وہ اس کا منتشر ہو جائے گا۔ یہ ایک نیسیسٹی ہے فار آئیڈیولوجیکل پارٹیز اینڈ کمیونٹیز کہ جو لوگ بھی اس سے ہٹے انہیں پرج کیا جائے۔ تو یہ پرجنگ ہے تکفیر در حقیقت۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہم نے اسے مسلمان مان لیا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص تو آخرت کو تو مانتا ہی نہیں، اس نے تو صرف یہ کہا کہ میں نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا، آخرت کو نہیں مانتا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اب تکفیر کریں گے اس کی۔ اگر آخرت کا انکار کر رہا ہے تو کافر ہے۔ اسی طریقے سے فرض کیجئے کہ پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کو علی کل شیء قدیر نہیں مانتا، اس کے اومنی پوٹنٹ ہونے کو کا انکار کر رہا، تو اب کیا کریں گے؟ اب آپ اس کو پرچ کریں گے کہ نہیں، یہ اب ہمارے اس ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا۔ یہ سیکنڈری پروسیس ہے۔ لیکن جب تک اسی طرح ختم نبوت کا معاملہ ایک جملے میں واضح کرتا چلا جاؤ کہ یہ جو قادیانیوں کی طرف سے آتا ہے کہ ہم تو کلمہ گو ہیں، کلمہ گو جو ہے مسلمان ہوتا ہے، صحیح بات ہے کہ جس شخص کے بارے میں ہمیں اور کچھ معلوم نہیں ہے اس کو محض کلمے کی بنیاد پر مسلمان مانیں گے ہم، لیکن جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے اس کی تکفیر کی جائے گی۔ یہ تکفیر ہے ایک سیکنڈری فینومینن کہ جو اگر کچھ اور معلوم نہیں تو وہ تو میں وہ واقعہ سنائی دوں کہ عین حالت جنگ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ مقابلہ ایک کافر سے ہو رہا تھا۔ اس کافر نے جب یہ دیکھا کہ میں اب اوور پاور ہو چکا ہوں، کلمہ پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، انہوں نے گمان کیا جو ہم میں سے کوئی ہوتا تو بھی 100% یہی گمان کرتا کہ اس نے صرف ہیلا کیا جان بچانے کے لیے، زیادہ تلوار لگائی اور ختم کر دیا اس کو۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود ہی انہوں نے رپورٹ کیا کہ یہ واقعہ ہوا، تشویش تھی دل میں، تو حضور نے فرمایا تم نے غلط کیا، ہلا شققت قلبہ، یعنی یہ حضور نے اظہار ناراضگی سے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس میں ایمان ہے کہ نہیں؟ مطلب یہ کہ تم تو اس پر مکلف نہیں ہو۔ اور فرمایا کہ اے اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب وہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے تلوار چل گئی۔ یہ کیا سچویشن ہے کہ اور کچھ معلوم نہیں ہمیں، صرف ایک شخص کا کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت، لیکن جہاں معلوم ہو کہ یہ تو محمد الرسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، یا یہ نماز کا منکر ہے۔ ایک ہے نماز کا تارک، وہ کافر نہیں ہے، لیکن نماز کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا نماز کو، وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ ہے تکفیر کا فینومینن۔ تو جان لیجئے کہ اس میں ہماری فزیولوجی میں ایک لا مشہور ہے، آل اور نن لا۔ کوئی شے ہوگی تو پوری ہوگی، 100% ہوگی، نہیں ہوگی تو 0 ہو جائے گی، ایک دم اس میں پرسنٹیج نہیں آتی۔ یہ سٹیزن شپ جو ہے اسلامی ریاست کی، یہ اسلام کے ساتھ ہے، اور یہ اسلام آل اور نن ہے۔ یا تو ایک مسلمان ہے تو آل دی رائٹس آف سٹیزن شپ یہ اس کو حاصل ہے، اگر وہ کافر ہو گیا تو وہ 0 ہو گئے۔ مسلمان کی حیثیت سے جو حقوق تھے، درمیان میں کوئی گریڈیشن نہیں ہے۔ یہ ہے مفہوم امام ابو حنیفہ کے اس قول کا کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، یہ گھٹتا بڑھتا نہیں۔ اس اعتبار سے 2 باتیں میں نے عرض کی ہیں، اسلامی ریاست کا مکمل شہری صرف مسلمان ہے۔ اب آپ جو چاہے کہیں، غیر مسلم ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگی، سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہوگا، جو چاہیں کہیں، اس سے مجھے بحث نہیں ہے۔ جو عمدہ سے عمدہ
اور موسٹ پیلیٹیبل لفظ اس کے لیے وضع کیا جائے کر لیجئے، لیکن یہ کہ اصول ماننا پڑے گا کہ یہ نظریاتی ریاست ہے، تو اس کی مکمل شہریت اسی کو حاصل ہوگی جو اس نظریے کو مانتا ہو، قبول کرتا ہو، ٹیسٹیفائی کرتا ہو۔ نمبر 2 یہ کہ وہ جو ہے وہ برابر ہے، اپنے دستوری اور حقوق شہریت کے اندر مساوی۔ البتہ اس میں تیسرا سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال اصل میں جب اسی موضوع پر میں نے کراچی میں گفتگو کی تھی تو مدیر تکبیر صلاح الدین صاحب نے اس پر کچھ گفتگو کی اور وہاں کچھ بدمزگی بھی پیدا ہو گئی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو یہاں واضح کر دوں۔ ایڈیشنل شرائط عائد کی جا سکتی ہیں، مثلا جیسے جب ایڈلٹ فرنچائز ہے اس میں بھی آپ طے کرتے ہیں نا کہ 18 برس کا ہوگا تو اسے ووٹ کا حق ہوگا، یا 20 برس کا ہوگا تو ووٹ کا حق ہوگا، یا 21 برس کا ہوگا تب ووٹ کا حق ہوگا، تو یہ تو آپ طے کرتے ہیں، یہ کہیں کتاب و سنت میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرض کیجئے کسی ملک کے شہری اپنی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ذریعے سے یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں ووٹ کا حق صرف اس کو حاصل ہوگا جو کم سے کم پرائمری پڑھا ہوا ہو، کم سے کم وہ یعنی جو بھی اپنی ریجنل لینگویج ہے اس میں ہی لکھنا پڑھنا جانتا ہو، یا اس سے آگے جا کر کوئی اور بھی آپ عائد کرنا چاہیں، اور یہاں الیکشن میں صرف وہی کھڑا ہو سکے گا جس کے اندر یہ اوصاف ہو۔ لیکن یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرے گا عوام کی رائے پر، فیصلہ وہ کریں گے کہ 18 برس ہو 21 برس ہو۔ جو میری رائے ہے وہ بعض لوگ تو اسے لطیفہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن میں اس میں سیریس ہوں۔ میرے نزدیک تو 40 برس کی عمر ہے میچورٹی کی از روئے قرآن، اس سے نیچے وولٹائل ایج ہے یہ، اور اس کو ڈیمیگوگس جو ہے وہ بہا کر لے جاتے ہیں۔ تو سٹیبلٹی اگر چاہیے تو 40 برس کا، اب 40 برس آپ معین کرتے ہیں، کہیں کہتے ہیں وزیر اعظم نہیں ہو سکتا 40 برس سے کم، جس کو 35 برس کر کے تو جو ہے ساری مصیبت ضیاء الحق صاحب نے اس وقت جو ہے کچھ لوگوں کے سروں پہ ڈال دی، گردنوں میں ڈال دی۔ لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں بھی طے ہوتی ہیں، یہ کہیں کتاب و سنت میں نہیں ہے، کہیں دنیا میں اس کا کوئی ایک قانون نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ووٹر کے لیے کوئی ایڈیشنل شرائط، الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے ایڈیشنل شرائط ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سب ڈیپینڈ کریں گی خود عوام کی مرضی پر کہ ان کے نمائندے ان چیزوں کو طے کریں گے، دستور کا جز بن جائیں گے، وہ انفورس ہو جائیں گے۔ لیکن بیسک کوالیفیکیشن جو ہے اسلامی ریاست میں وہ ہے اسلام، شہریت کی بنیادی شرط اسلام ہے، اور اس کے اندر حقوق کے اندر تمام مسلمان، المسلم کفو لمسلم، مسلمان کے ہم پلہ ہے اور برابر ہے۔ 7ویں بات پر میں اب آ رہا ہوں، اب مجھے بس بہت جلدی میں بات ختم کرنی ہوگی۔ خواتین کا معاملہ، میں نے جہاں تک غور کیا ہے، جو اسلام کا فلسفہ ہے، اسلام کی جو روح ہے، اس کی تعلیمات کا جو لب لباب ہے، یہاں پر جو حکومتی اور ریاستی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے وہ اسلام مردوں پر ڈالتا ہے، عورتوں پر نہیں ڈالتا۔ اصل میں میرے نزدیک تصور بدل جاتا ہے، ایک جگہ اسی چیز کو آپ حق کہتے ہیں اور ایک جگہ اسی چیز کو آپ ذمہ داری کہتے ہیں۔ اسے حق سمجھا جائے تو پھر یہ ایک ناانصافی کی بات آتی ہے، اگر ذمہ داری سمجھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے، یہ میں چونکہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے، میں صرف اپنی رائے عرض کر رہا ہوں کہ میرا مطالعہ یہ ہے، اگرچہ کوئی صریح حکم کتاب و سنت کا موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی ہمارے ملک میں جو اتنی بڑی کنٹروورسی بے نظیر بھٹو کے وزیر اعظم بننے کی وجہ سے ہوئی ہے، اس میں بھی علماء جو ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ خلاف اسلام ہے، کسی نے اسے حرام مطلق نہیں کہا ہے۔ جو بھی آپ کسی مفتی سے پوچھیں گے فتویٰ مانگیں گے، حرام مطلق نہیں ہے، یعنی ایسی چیز کہ جس میں کوئی گنجائش نہ ہو۔ اس کو کہا گیا ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، جیسے فرض کے بعد ادھر واجب ہوتا ہے، ایسے ہی ادھر سے جو کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی تھی تو حرام سے ذرا ادھر جو ہے وہ ہے مکروہ تحریمی، تو یہ مکروہ تحریمی کہا گیا ہے، لیکن حرام مطلق اسے کسی نے نہیں کہا۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ میری رائے بھی یہ ہے کہ اسلام جو ایک معاشرہ بنانا چاہتا ہے اس میں ایک ڈویژن آف رسپانسبلٹیز ہے، دائرہ کار کا جو ہے وہ تقسیم ہے، پھر وہ مخلوط معاشرہ بالکل اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ اس کے اندر جو ہے یہ میل جول جو ہے مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط جو ہے وہ، جیسا کہ میں اس دوسری تقریر میں بیان کر چکا ہوں، وہ تو اسلام کے بیسک آبجیکٹیوز کے خلاف ہے۔ لہذا میرے نزدیک خواتین کو حق رائے دہی تو دیا جا سکتا ہے، لیکن الیکشن میں کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں آنے کا میرے نزدیک واللہ عالم یہ اسلامی ریاست کے منافی ہوگا، اسلام کی روح کے اور اس کی بنیادی تعلیمات کی۔ اس لیے کہ حضور کی 2 حدیثیں تو موجود ہیں جو اس دور میں تو کافی بیان ہوئی ہیں، میں صرف اشارہ ہی کر رہا ہوں
کہ حضور نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنا معاملہ ایک عورت کے حوالے کر دیا، اور یہ حدیث بخاری کی ہے، پختہ حدیث ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور نے 3 اوصاف گنوائے، جس قوم میں یہ اوصاف ہوں گے اس قوم کے لیے مر جانا بہتر ہے زندہ رہنے سے۔ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَهُم مِّن ظَهْرِهَا، زمین کا پیٹ ان کے لیے بہتر ہے اس کی پیٹھ سے۔ زمین کی پیٹھ پر تو ہم چلتے ہیں جب زندہ ہوتے ہیں، اور زمین کے پیٹ میں دفن ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد، تو یہ استعارہ ہے کہ ان کے لیے موت بہتر ہوگی زندگی سے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وَأُمُورُهُمْ إِلَىٰ نِسَائِهِمْ، اگر ان کے معاملات ان کی عورتوں کے حوالے ہو جائیں تو یہ بھی گویا کہ ان چیزوں میں سے ایک ہے کہ جس کے بارے میں حضور کا فرمان یہ ہے کہ پھر ان کے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر۔ تو یہ 2 چیزیں ایک ڈائریکٹیو پرنسپلز کی حیثیت سے تو موجود ہیں، اگرچہ کوئی کیٹیگوریکل جو ہے کوئی حکم نص قطعی کے درجے میں نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں موجود ہے۔ اسی لیے میں نے جو رائے ہے اپنی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ 8ویں بات، یہ بھی بات چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، میں اس کو بہت ہی تیزی کے ساتھ اب کور کر رہا ہوں۔ ایک اس دور میں جو بہت بڑا کنفیوژن پیدا کیا گیا ہے وہ یہ کہ آیا پولیٹیکل پارٹیز اسلام میں جائز ہیں یا نہیں۔ اس پر کچھ علماء سے فتوے بھی لیے گئے، غالباً سعودی عرب سے ایک عالم دین آئے تھے، وہ تو فتویٰ دے گئے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ الازہر یونیورسٹی کے ریکٹر جب آئے تھے تو انہوں نے اس کے برعکس فتویٰ دیا، وہی صحیح ہے کہ قطعاً کوئی پابندی نہیں ہے اسلامی ریاست میں پولیٹیکل پارٹیز پر۔ اس میں صرف ایک چیز ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی روح کے منافی ہے، اور وہ ہے پارلیمنٹ میں وپ جو ہوتا ہے پارٹی کا۔ اس کو 2 حصوں میں سمجھیے۔ ایک تو ہے وہ بنیادی مینیفیسٹو جس پر کہ کسی پارٹی نے الیکشن لڑا اور اس پر لوگوں سے ووٹ لیے اور اس کے حوالے سے ایک شخص ممبر بنا ہے۔ مینیفیسٹو کے خلاف کوئی شے اگر آ رہی ہے اور اب اس کی رائے بدل گئی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دیانتاً جو ہمارا مینیفیسٹو ہے وہ غلط ہے بلکہ یہ بات صحیح ہے، تو پھر یہ ہے کہ اسے ریزائن کرنا چاہیے، ہی شوڈ سیک ری الیکشن، پھر اگر وہ آتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ بنیادی مینیفیسٹو سے انحراف کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق بنیادی مینیفیسٹو سے نہیں ہے، وہ وقتی سا مسئلہ ہے، آ گیا ہے، کاؤنٹنگ ہو گئی ہے، ڈویژن ہو گئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے پارلیمانی نظام میں تو اسی پر حکومت بنتی ہے اور بگڑتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اس میں جو چیز کے بنیادی مینیفیسٹو سے متعلق نہ ہو اس میں ہر ممبر کو آزادانہ دیانتاً اپنی رائے کے مطابق حق دینے کا اختیار ہونا چاہیے۔ یہ وپ جو ہے گویا کہ ایک انسان کو اپنے ضمیر کے خلاف رائے دینے پر اس کو مجبور کیا جانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام ہی نہیں ہے، تو جو بیسک موریلٹی اور مورل ویلیوز ہیں اس کے خلاف ہے۔ ہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ چیز اگر بنیادی مینیفیسٹو سے متعلق ہے تو پھر اس کا فرض ہے کہ اسے اب ریزائن کرنا چاہیے۔ اس نے جو یہاں پہ پوزیشن حاصل کی ہے وہ اس مینیفیسٹو کے حوالے سے لوگوں سے ووٹ لیے، تو ان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو پھر کوئی بات نہیں ہوگی۔ باقی پولیٹیکل پارٹیز یہ بہت بڑی ایجوکیٹو انسٹیٹیوشنز ہیں، اگر ہوں، یہ تو ہمارے والا معاملہ چھوڑ دیجئے پارٹیز ہیں بھی کہ نہیں ہے، اس کو اس وقت اصولی بات ہو رہی ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا وکلاء کے بارے میں سوال آیا تھا کہ وکلاء کا انسٹیٹیوشن، ان کو تو اصل میں اسسٹ کرنا ہوتا ہے کورٹ کو، ان کی حیثیت وہی ہے جو مفتیان کرام کی ہوتی تھی ہمارے نظام میں، کہ ایک قاضی ہوتے تھے، ایک مفتی ہوتے تھے، قاضی فیصلہ کر رہا ہے اور مفتی جو ایکسپرٹ اوپینین دیتا ہے کہ اس صورت مسئلہ میں شریعت کا حکم میرے نزدیک یہ ہے۔ تو یہ معاملات ٹو اسسٹ دی کورٹ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی یہ کہ اب اس کا نظام کیا ہے، اس بنیادی طور پر یہ کہ وہ فریقین جو ہیں جو مقدمے کے وہ انہیں ہائر کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ ہر حال میں انہیں جو ہے چاہے وہ اپنے ضمیر کے مطابق رائے دے رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، تو یہ تو ایڈیشنل خرابیاں ہیں جو ہر پروفیشن میں آ گئی، جس کو نوبلسٹ پروفیشن کہا جاتا ہے میڈیکل پروفیشن، اس میں نہ معلوم کتنی گندگیاں آ گئی ہیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ اسی طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز کا انسٹیٹیوشن بڑی قیمتی شے ہے، وہ پبلک کو ایجوکیٹ کرتی ہے۔ بڑے بڑے مسائل وہ ہیں اصل میں قومی زندگی کا جن کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بجٹ میں آپ کی پرائورٹیز کیا ہے، کس چیز کو آپ کتنی ایلوکیشن دیتے ہیں، کہاں سے کتاب و سنت سے آپ لیں گے؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو پارلیمنٹ نے بیٹھ کے طے کرنا ہے۔ ہر پارٹی اپنی پرائورٹیز دیتی ہے، وہ پالیسیز دیتی ہے، ہم اس چیز کو پروموٹ کریں گے، ہم اس چیز کے اوپر زیادہ خرچ کریں گے، ہماری فورن پالیسی یہ ہوگی، ہم اس اصول کے اوپر چلیں گے۔ اور ظاہر بات ہے کسی پارٹی کے مینیفیسٹو میں کوئی شے خلاف اسلام ہے تو پھر کورٹ میں جا کر جو ہے کنڈا کھٹکھٹایا جا سکتا ہے کہ اسلامی اس ریاست کے اندر یہ پارٹی اس مینیفیسٹو کے ساتھ الیکشن نہیں لڑ سکتی۔
اس لیے کہ یہاں یہ طے ہے کہ یہاں اسلام کے اصول کے خلاف جو ہے کتاب و سنت کے نصوص کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی. لیکن اس کے اندر جو ہے پولیٹیکل پارٹی بہت بڑا ایجوکیٹو انسٹیٹیوشن ہے عوام کے لیے کہ انہیں اپنے مسائل کے بارے میں ایجوکیٹ کرے کہ یہ مسئلے ہیں، یہ حل ہے، اس طریقے سے ہماری ترجیحات ہونی چاہیے. تو پولیٹیکل پارٹیز میں قطعاً کوئی قباحت نہیں، اگرچہ میں یہ مانتا ہوں کہ خلافت راشدہ میں کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی. بعض لوگوں نے خامخواہ تکلف کیا، بنو امیہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھے، بنو ہاشم، یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں تھی، یہ قبیلے تھے، وہاں کوئی وجود نہیں تھا. لیکن یہ کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایگزیکٹ ریپلیکا خلافت راشدہ کا وہ اب اپلیکیبل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی اور یہ سوسائٹی جو ہے بیسیکلی اب چینج ہو چکی ہے. ایک نواں نقطہ ہے فرقوں کا مسئلہ کیا بنے گا. اس میں نے پچھلے دنوں ایک گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ایک سیمی سیکولر نظام ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، اور میں نے یہ 20 اگست 1980 کو اسی موضوع پر تقریر کی تھی. علماء کنونشن جو پہلا ہوا تھا ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا، اس وقت تک بہرحال انہیں مجھ سے حسن دن تھا، مجھے ان سے حسن دن تھا، تو میں بھی وہاں تھا، میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سخن کر نہ سکا. تو اس میں نے جو تقریر کی تھی اس کا لب لباب یہ ہے کہ دیکھیے سیکولر نظام اصل میں اسے کہتے ہیں، وہ لا مذہبی نظام نہیں ہوتا، کل مذہبی نظام ہے سیکولر. لا دینی کل مذہبی، یہ دو لفظ جوڑ لیں تو صحیح طریقے سے تعبیر ہوگی. یعنی لا آف دی لینڈ میں کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں، وہ تو بروٹ میجورٹی جو بھی ہے عوام کی اپنے نمائندوں کے ذریعے سے وہ فیصلہ کرے گی. البتہ پرسنل لاز میں ان کو کھلی اجازت، تم مندر میں جاؤ پوجو جس کو پوجنا ہے، اور تم جاؤ مسجد میں اور اللہ سے لو لگاؤ، اور تم جاؤ سینیگوگ میں، جس طرح چاہو کرو. اس میں صرف جو گڑبڑ آتی ہے وہ فیملی لاز میں آتی ہے، جو کہ ہندوستان میں بھی ہوئی اور بڑے بڑے پیمانے پر مسلمانوں نے وہاں کھڑے ہو کر منوایا اس بات کو کہ ہمارے فیملی لاز کو ہمارے پرسنل ہی معاملات کے اندر شمار کیا جائے گا. کوئی ایک جو یونیفارم سول کوڈ ہے وہ ہندوستان میں نہیں آئے گا. لیکن یہ کہ باقی دنیا میں جو سیکولر نظام چل رہے ہیں ان میں فیملی لاز کو بھی وہ لا آف دی لینڈ میں شامل کرتے ہیں. ورنہ فوجداری اور دیوانی قوانین یہ دو ہیں کہ جو لا آف دی لینڈ کے لازمی اجزاء ہیں. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا فیملی لاز یہ بارڈر لائن پر ہے، چاہے ادھر لے جائیے چاہے ادھر لے جائیے. میرے نزدیک اس کو پرسنل میں ہونا چاہیے. تو ہمیں سیکولر نظام جو ہے وہ کسی سطح پر، مرکزی سطح جو ہے لا آف دی لینڈ میں کسی مذہب کو تسلیم نہیں کرتا، پرسنل میں تمام مذاہب کو تسلیم کرتا ہے. اسلامی ریاست میں اب کیا ہوگا کہ پرسنل میں تمام فرقوں کو تسلیم کیجئے. نماز جیسے شیعہ پڑھنا چاہیں پڑھیں، مسجد بنائیں، اوقات طے کریں، جو چاہیں کریں. روزہ جس وقت کھولنا چاہتے ہیں کھولیں، جس وقت سحری ختم کرنا چاہتے ہیں ختم کریں، کوئی اعتراض نہیں. اسی طرح یہ کہ اگر ان کے ہاں 1000 طلاقیں بھی ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہیں اس کے مطابق طے کریں. لیکن یہ کہ شادی کے وقت طے کر لینا چاہیے کہ اس میں یہ شادی جو ہے یہ کس فقہ سے گورن ہوگی، اس وقت طے ہو جانا چاہیے. ورنہ بیوی حنفی فقہ کی ہو اور وہ جعفری فقہ کے ہو تو چکر پڑ جائے گا کسی ڈائیورس کے کیس میں کہ اب اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، اس کے مطابق فیصلہ ہو. لیکن یہ کہ اصولی بات یہ ہے کہ پرسنل لا میں پوری اجازت، پوری آزادی. لا آف دی لینڈ میں جو اس وقت شکل ہے اس کے اعتبار سے بہترین صورت یہ ہے، جس پر پوری گفتگو میں نے بیس کی ہے، کہ صرف کتاب و سنت، نہ فقہ حنفی، نہ فقہ مالکی، نہ فقہ شافعی، نہ فقہ جعفری، none of the fiqh، قرآن اینڈ دی سنہ. اس میں فرق جو پڑتا ہے وہ شیعہ حضرات کے بارے میں پڑتا ہے، ورنہ باقی تمام سنی سیکٹ اس کے اندر آ سکتے ہیں یکجا ہو کر. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ شیعہ حضرات کی سورسز آف دی سنہ مختلف ہیں ہم سے. ہمارے شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، وہی صحیح بخاری، وہی صحیح مسلم، وہی جامع ترمذی، وہی سنن ابی داؤد، وہی سورسز ہیں. جس کو حوالہ دینا ہوگا وہیں سے دے گا. لیکن چونکہ شیعہ حضرات کی اپنی حدیث کی کتابیں علیحدہ ہیں، لہذا یہ کتاب و سنت کے اوپر بھی جمع ہونا مشکل ہے. اس صورت میں پھر یہ ہے کہ آپ یہ طے کر دیجئے کہ یہاں پر جو معاملہ طے ہوگا وہ سنی کانسیپٹ جو ہے اس کے مطابق ہوگا، جہاں اکثریت سنیوں کی ہے. اور اگر جیسے ایران میں ہے اکثریت شیعہ حضرات کی ہے تو انہوں نے جو طے کیا صحیح کیا ہے کہ لا آف دی لینڈ وہ تو در حقیقت فقہ جعفری کے تحت طے ہوگا. باقی یہ ہے کہ سنیوں کو مختلف مکاتب فکر جو اور ہیں انہیں مذہبی آزادی حاصل رہے گی، پرسنل لا کے اندر انہیں آزادی ہوگی. یہی پریکٹیکل شکل ہے.
اور اس میں اگر کوئی یہ معاملہ طے کر دیا جائے کہ یہاں فقہ حنفی کے مطابق لا آف دی لینڈ ہوگا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ عظیم اکثریت یہاں پہ احناف کی ہے. لیکن جو اصل بات بتانی تھی وہ یہ کہ یہ حل ہے کہ ایک طرف یہ لا آف دی لینڈ کو رکھا جائے، اس میں یا کتاب و سنت یا اکثریت کی فقہ معین ہو جائے، باقی جو پرسنل لا ہے اس کی حد تک تمام فقہوں کو بالکل ایکول لیول پر ٹریٹ کیا جائے اور ان کی پوری آزادی حاصل. بس اب آخری بات کر رہا ہوں، اور وہ ہے اس پورے معاشرے اور اسلامی ریاست کے اندر اس کی شیرازہ بندی کے لیے ایک بہت مضبوط بنیاد، اس لیے کہ محض قانون کسی معاشرے کو جمع نہیں کر سکتا، جوڑ نہیں سکتا. قانونی اپنی ضرورت ہے، دستوری اپنی ضرورت ہے، انسان میں جذبات بھی ہیں، انسان میں عواطف ہیں. یہ معاملہ جو ہے اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کے اندر جذباتی وابستگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ در دل مسلم مقام مصطفیٰ اور بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست. حضور کی ذات کو مجروح کرنے والی کوئی شے بھی اگر ہے تو وہ بھی گویا کہ اسلامی ریاست کی بنیادوں کو منہدم کرنے والی شے ہو. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی صحیح فیصلہ ہوا ہے اس وقت جو انٹرنیشنل کوئی گیدرنگ ہوئی ہے، اور اس میں ان لوگوں نے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں مختلف فقہوں کے، انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ شاتم رسول مرتد ہوتا ہے. جیسے دین کی کسی بنیادی بات کا انکار کرنے والا مرتد ہو جائے گا، اس کی تکفیر کی جائے گی، ایسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا یا آپ کی شان میں اس درجے کی کوئی یعنی گستاخی کرنے والا وہ بھی مرتد قرار پائے گا، اس لیے کہ وہ بھی اسلامی اجتماعیت کے ایک اہم پلر کو مجروح کر رہا ہے. اس لیے کہ یہ جذباتی اور قلبی وابستگی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو اس کے اندر حرارت اور حرکت اور جذباتی ہم آہنگی پیدا کرتی ہے اور تہذیبی ایک یونیفارمٹی پیدا کرتی ہے، کلچرل یونیفارمٹی. اس کی بنیاد در حقیقت یہ مرکزی شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہی وجہ ہے کہ سورہ حجرات کی جو آیتیں آج آپ نے سنی ہیں، پہلی آیت میں تو وہ کانسٹیٹیوشنل بنیاد آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. یہ تو کانسٹیٹیوشنل ہے، وہ دائرہ ہے جو میں بیان کر چکا، جو ریپرزینٹ کر رہا ہے ڈیوائن ساورنٹی کو. اور پھر پوری تفصیل سے آیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. وہ ترجمہ آپ سن چکے ہیں. اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، جس طرح تم بلند آوازی سے باہم گفتگو کر لیتے ہو ایسے نہ کر بیٹھنا، مبادا تمہاری ساری نیکیاں حبط ہو جائیں تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اب یہ جو انداز ہے قرآن مجید کا، یہ خود بتا رہا ہے کہ اسلام کی جو ملی زندگی ہے مسلمانوں کی، اجتماعی شیرازہ بندی، اس کی جہاں ایک وہ دستوری اساس ہے، وہیں یہ ایک مرکز کا کھوٹا جو ہے وہ مرکزی شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہذا یہ ہے وہ بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست. اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. معذرت خواہ ہوں بہت کہ میرا آج جو ہے 3 دن کا ریکارڈ میرا خراب ہو گیا. میں نے مسلسل 3 دن 1.5 گھنٹے میں بات اپنی ختم کی ہے، لیکن آج غالباً میں 20 منٹ زیادہ لے گیا ہوں. معذرت خواہ ہوں خاص طور پر آپ حضرات سے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لمبی تقریر سننا خاصا مشکل کام ہے. میں بھی کرتا ہوں لمبی تقریریں، لیکن کسی کی لمبی تقریر سن نہیں سکتا، اور میں اس کا صاف اعتراف کرتا ہوں. بہرحال اب یہ میرے خیال میں تو سب سے ہوتا ہے سوال کہ آپ زیادہ انلائٹمنٹ ریسرچ کریں، وہ تو تقریباً ختم ہو گیا ہے، کیونکہ آپ نے خود نے ایکسپلیشن کر دی ہے 8-9 پوائنٹس کی کہ مطلب میرے ذہن میں ان کی اضافی معلومات باقی نہیں رہی. بہرحال کیونکہ آپ نے مجھے بتایا ہے اس طرح مختلف ہونے کے لیے آپ کی اجازت سے میں 3-4 بڑے مختصر سے کامنٹ 3-4 پوائنٹس پہ کر دوں.
اور وہ بڑے احترام سے کر رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس میں بالکل اسکالر نہیں سمجھتا. میں نے 2-3 کتابیں لکھی ہیں اس پرٹیکولر سبجیکٹ پہ اور بے شمار مضمون بھی لکھے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی ریسرچ بڑی وسیع ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو میں آج کروں وہ شاید آپ سے مطابقت بھی رکھتا ہو سکتا ہے کہ شاید نہ بھی رکھتا ہو. لیکن کیونکہ یہ پرسپیکٹو معاملہ ہے اور پرائمری مسئلہ ہے، اس میں اگر میں اختلاف بھی رہی ہوں تو آپ جان بتائیں میں. سب سے پہلا مسئلہ ہے اس لیبل کاسٹ کی آپ نے تائید کی ہے تھیوری ڈیموکریسی. جب ہم سائنٹیفک حساب سے کسی چیز پر لیبل لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیبل سے جو سننے والا ہے اس کی سمجھ میں آ جائے ہم کس چیز کا اشارہ کر رہے ہیں. ٹیبل، پنکھا، کرسی، میز، فزکس، کیمسٹری. جب ایسا ہم لفظ کوائن کریں اور پھر اس کو استعمال کریں اور پھر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اگلا اس کا مطلب اس کے سننے سے سمجھ جائے گا اور جس کا خود مطلب سمجھنے کے لیے شاید اس سے بھی زیادہ تشریح کی ضرورت ہو، تو میرے خیال میں یہ ایکسرسائز بائی اٹ سیلف، اس کو لیٹن میں کہتے ہیں نان سیکویٹر. تھیوری ڈیموکریسی بائی اٹ سیلف سمجھانے کے لیے کتابوں کی ضرورت پڑے گی. تو میرے خیال میں یہ جو لفظ اسلامک ریپبلک ہے یہ بہت سیلف ایکسپلینٹری ہے. لفظ اسلام کا، ریپبلک کا پہلے دن اس پہ کچھ گفتگو ہوئی تھی، کیونکہ اس طرح کا مقصد ہوتا ہے کمیونیکیشن، اور اگر کمیونیکیشن کے لیے ہمارے پاس اصطلاح جو ہے وہ کافی ہے، میری مکمل نہ ہو فرض کی بات سے، لیکن اتنی کافی ہے کہ اس سے سمجھ آ جائے تو اس پہ اتفاق کرنی چاہیے. لیکن میری ناچیز رائے میں جو لفظ اسلامک ریپبلک ہے یا اسلامک معاشرہ ہے، اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی کوئی بات، کیونکہ یہ تو ہمارے دین پر مبنی ہے. لہٰذا اگر کوئی فلسفی نو میٹر کتنا ہو، بڑے روپے کا کیوں نہ ہو، وہ سمجھے کہ وہ اس سے بہتر کوئی کوائن کر سکتا ہے، تو میرا خیال میں یہ اتنی بڑی وزارت ہے جس کو فلسافیکلی جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہے. میری اپنی کتاب ہے، اس کا نام ہے اسلامک ریپبلک، اور میں نے جب نام اس کے لیے سوچنے کی کوئی ریسرچ کی تو میں نے کافی لوگوں کے کتابیں پڑھی، اور سب سے جو میرا خیال ہے، میرے خیال میں اس پہ اتھارٹیٹیو ورک ہے وہ ہے ولفریڈ کینڈلر سمتھ کا، جو یہاں پہ پرنسپل بھی رہے ہیں ہارورڈ یونیورسٹی اسکول کے ڈین تھے، جن کی 2 کتابیں ہیں، اسلام ماڈرن ہسٹری اینڈ انڈرسٹینڈنگ اسلام. اور جنہوں نے اتنی انہوں نے تعریف کی ہے اسلام کی، شاید مسلمان بھی اتنی اسلام کی تعریف نہیں کر سکتا. اور انہوں نے اس نظام الفاظ میں کہا ہے کہ جہاں تک اسلام کے فلسفے کے سامنے کا تعلق ہے، شاید انڈیا پاکستان مسلمان کی جو لیول ہے انڈرسٹینڈنگ کی وہ کسی جگہ پہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں جو لفظ ڈیموکریسی کی آپ نے تعریف کی ہے، انکارپوریشن کی، اس سے میری ناچیز رائے میں مسئلہ آگے نہیں بڑھتا ہے اور کنفیوز ہو جائے. یہ تو پہلا میرا پوائنٹ. دوسرا میرا پوائنٹ ہے وہ کچھ ریولوشنری نیچر کا ہے، اور وہ میں آپ میرا سب سے ایگری کریں گے، لیکن میں نے وہ ایک دفعہ عدالت میں بتایا تھا تو مجھے کورٹ نے کہا، سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو آپ نہ اٹھائیں، کیونکہ عالم جو ہیں ان کو اگر یہ سمجھ آ گئی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ ریولوشن کریٹ ہے. پوائنٹ یہ ہے، اس کا آپ نے کہا ہے اور اس کی بڑی تعریف کی ہے بار بار کہ اب کانسٹیٹیوشن میں بڑے مشکلات سے لفظ آ گیا ہے کہ اسلام کے منافی قانون نہیں بنیں گے، اور یہ ریزولوشن بھی آ گیا ہے، اس کو ہم آرٹیکل 2 یہ کہتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کو ہم جب جورسپروڈینشل ویلیڈیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو ہوا کیا ہے، اسلام کی جو سپریمیسی ہے وہ از خود نہیں آئی، اپسو فیکٹو نہیں آئی، کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے آئی ہے. یعنی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کے اس سے اوپر ہے. کانسٹیٹیوشن نے کہا ہے کہ اسلام کی آپ بات مانیں، یہ نہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا. اور یہ بیسک کویشچن ہے ضرور اسٹوڈنٹس کا، اس کو فلسفہ آئین میں اپوکسمی کہتے ہیں. یہ جو فریز ہوتا ہے وی پیپل، یہ سب سے پہلے آئیڈینٹی کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا تھا، اور انہوں نے امریکہ کی ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس سے لیا تھا کہ جو پہلا لفظ ہوتا ہے وی پیپل، اس کا مطلب کیا ہے. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ساورنٹی ہے اس دستاویز کی وہ ہم از خود اپنے آپ سے ڈرائیو کر رہے ہیں. اور یہ جو فارمولا ہے کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا، جو پہلے سب سے ماڈرن ٹائمز میں آرڈنٹ میں آیا تھا، ان کی ویلیو کیا گیا تھا، اور پھر ہندوستان پاکستان میں آیا تھا. یہ جو فارمولا کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا یہ تھا کہ جو پہلی دستور ہو ان ممالک کی وہ انگلستان سے بن کے نہ آئے بلکہ ان ممالک کے لوگ خود بنائے. اس لیے پہلے یہ آرڈنٹ میں ہوا اور پھر پاکستان میں ہوا 1947 میں 2 اسمبلی
بنائی گئی تھی، ایک کا نام تھا کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی، ایک کا نام تھا اسمبلی، ایک لا پاس کرتی تھی، ایک دستور پاس کرتی تھی. انگلستان نے جو اپنا آخری قانون پاس کیا تھا وہ انڈین ریفرنس ایکٹ تھا، اور یہ فارمولہ کا تھا. یہ 1919 کی ڈبیٹس میں آئرلینڈ کے لیگل پروسیس میں سیٹ کیا تھا کہ ہماری جو پہلی دستاویز ہے وہ ہم بنائیں نہ کہ آپ بنائیں ویسٹمنسٹر پارلیمنٹ. تو مطلب میرا یہ ہے کہ یہ جو اپاپنے کی تھیوری ہے، یعنی پاور یہ اس کی آئی کہاں سے ہے، ویلیڈیٹی اس کی کہاں سے ہے. تو میرے خیال میں یہ جو اسلام کو بھی درجہ دیا گیا ہے سپیریورٹی کا کانسٹیٹیوشن میں، یہ کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے. اس کا مطلب اس کی سورس سیکولرسٹ ہے، اس کی کوئی ڈوینیٹل سورس نہیں ہے. تو یہ ہمیں واضح طور پہ سمجھنا چاہیے. اور موجودہ دور میں آپ نے دیکھا ہوگا آٹھویں ترمیم پہ ایک بڑی زبردست بحث ہو رہی ہے، جس کی کچھ حصے میں بھی تعریف کرتا ہوں، لیکن اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اگر آٹھویں ترمیم جاتی ہے تو یہ جو پروویژن یہ بھی جاتی ہیں، کیونکہ ان پروویژن کی وجہ سے یہ جو سبقت ملی ہے یا نہیں ملی ہے، یہ تو ہے بات ہے، لیکن وضاحت مل گئی ہے، یہ بھی چلی جائے گی کیونکہ وہ دو ایک دفعات وہ بھی حل ہو جائیں گے. تو لہٰذا یہ کوشچن آف سپیریورٹی اور سپریمیسی آف اسلامک لا جو ہے یہ کلیئر ہے. اس کی جو پرائیورٹی ہے میرے خیال میں وہ کانسٹیٹیوشن نے دی ہے، آج تو نہیں ہے. تیسری میری گزارش ہے یہ لفظ سیکولر ورک، یہ ایک مت ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس کی عکاسی آپ نے اپنی گفتگو میں آج بھی کی اور اس نے بھی کی کہ یہ ویسٹرن ممالک جو ہیں یہ سیکولر، یہ اگر آپ اس کا تجزیہ کریں یہ بات صحیح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس کو لیبل کے حساب سے سیکولر ہے. مثلاً جو سبسٹنس ہوتا ہے کسی لا کے تعین کرنے کا کہ یہ سیکولر ہے یا نان سیکولر ہے، وہ آپ نے اس کی صحیح آئیڈینٹیفیکیشن کی، وہ ہے اس کے فیملی لاس. اب آپ انگلینڈ کے فیملی لا دیکھتے ہیں یا امریکہ کے دیکھتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وہ کرسچینٹی کی فیملی لا ہے، منوپلیاں لا کرتے ہیں، ان کا جو ضابطہ ہے شادی ہے وہ وہی ہے جو ان کا ریلیجن لا کرتا ہے. اور 1872 میں امریکہ میں سب سے پہلے ماڈرن ٹائمز میں ایک کرسچین سیکٹ نے پولیگمی کی ڈیمانڈ کی، جن کو مارمنز کہتے ہیں، سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ کہتے ہیں، یہاں بھی ہے، اور اسٹیٹ آف یوٹا جو ہے ان کی ہے. تو انہوں نے جوزف سمتھ جو تھا، اور اس نے جوزف سمتھ نے اپنی ریلیجن کی بیس کچھ بدلاؤ کیا اور اس کے کوئی اسلامی کیبنٹس کی ٹیم، اور اس نے کہا میں یہ ایران سے ڈھونڈ کے لایا ہوں، اور اس نے یہ کہا کہ ہمارے اس کے جو ان کے جو بیسک قانون ہیں وہ اسلام سے کافی ملتے ہیں. تو جب پولیگمی کا سوال آیا تو باقی جتنے امریکہ کی اسٹیٹ تھی انہوں نے ان کو کافی پروو کیا، اور وہ چلتے چلتے نیو یارک سے وہ اس وقت یوٹا پہنچ گئے، جو تقریباً اس وقت امریکہ کا ویسٹ ترین حصہ تھا، اور پھر وہ کب کہیں کب کھڑے وہاں میں وہاں گیا. تو مطلب میرا یہ ہے ہندوستان کو دیکھ لیں، یہ دیکھ ہے کہ وہ سیکولر اسٹیٹ ہے، وہ بالکل سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. بادشاہ جو ہے ریفارمیشن آفٹر 1538 جب کہ ہنری نے ریفارمیشن کی اور پوپ کو جدا کیا تو وہ بھی جگہ ہو گیا، وہ اپوائنٹ کرتا ہے آرچبشپ آف یارک اور کینٹربری کو، وہ ڈیفینڈر آف دی فیتھ ہے، ہی از دی ہیڈ آف دی انگلش چرچ. ان کے نوٹس پہ لگا ہوا ہے گاڈ وی ٹرسٹ، وہ شروع کرتے ہیں اپنی رائٹرز. تو جس طرح سے ہم اپنے آپ کو نان سیکولر کہنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو سیکولر کہتے ہیں، وہ ابھی بھی اتنے سیکولر ہے نان سیکولر ہے. یہ انہوں نے کیونکہ فلسفہ ہوتا ہے، زبان ان کی ہے، انہوں نے یہ مکس کریٹ کر دیا کہ ہمارا سیکولر لا ہے. ان پوائنٹس پہ ان کا لا ایسا ہے جیسا ہمارا ہے. ہمارے آئین جو ہے وہ جتنے اسلامی ہیں یا نہیں ہیں، صرف ان کے لیے. تو سوال یہاں جو بیسک ہے اسلامک لا کی ایگزسٹنس کا ویزا وی سیکولر اسٹیٹ، وہ میرا خیال اس سے بہت وسیع ہے. اور وہ میرا آخری نقطہ اس کی طرف میں آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کا تصور اسلامک ریپبلک ہے، اور آپ کی میں بالکل آفیسر تعین کرتا ہوں، میں نے بھی کیا ہے، میں نے اس کو لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامک ریپبلک کا جو ڈاکٹرائنل ایسپیکٹ ہے، جو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے اور جو پیغمبر اسلام نے جس کا اس کو ورک آؤٹ کیا، اس کی جو ایویڈنس ہے، کسی تھیوری کی جو ایویڈنس ہوتی ہے وہ کسی لیبارٹری میں نظر آتی ہے نا. تو جو لیبارٹری ہے ہماری اسلامک اسٹیٹ کی وہ وہی ہے جس کی آپ نے جب جو آپ نے فرمایا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے راشدین کا زمان. وہ ختم ہو گیا تھا 660 AD میں، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے. اس کے بعد ان ممالک میں جنہوں نے وہ پیغام رسیو کیا انہوں نے اس کی پیروی نہیں کی.
اس کے بعد 200 سال اربوں کی حکومت رہی، پھر اس کے بعد 500 سال تک کی حکومت رہی، ویسٹرن افریقہ میں رہی، ہندوستان میں مغل بادشاہ رہے. تو اس صدی تک وہ جو سیکورٹی ہے جس کو ہم اسلامک ریپبلک کا جس طرح ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آئی. 660 کے بعد حضرت علی کی وفات کے بعد وہ کہیں نظر نہیں ہے. لہٰذا سوال یہ ہے کہ ہم یا تو اب نوسٹیلجیا ساری زندگی بچہ کریں گے 260 میں بھی وہ کسی طرح واپس کریں، لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا ہے وہ واپس نہیں آ سکتی کیونکہ فنڈامنٹل جو اس کے ایٹریبیوٹ ہے وہ اب نان ایگزسٹنٹ. لہٰذا وہ اتحاد کا جو تصور ہے جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں اس کو ہم نے یوز کر کے آپ کس طرف موو کرنا ہے کہ we have to accommodate the changes that have occurred in 1400 years. جو آرڈنری ملا ہے وہ اس کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ ہم کسی طرح 660 میں واپس جائیں. اگر ممکن ہوتا تو ہم ضرور چلے جائیں، لیکن جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ ہم ہسٹوریکلی ایکچولی نہیں واپس جا سکتے. تو میرے خیال میں آپ جیسے عالم جو ہیں جن کی فیلڈ میں بے پناہ ریسرچ ہمیں اب جو پریکٹیکل جستجو کرنی چاہیے وہ اس خدمت میں ہے کہ ہم کس طرح سے اگر اس کو نہیں پہنچ سکتے تو اپروکسیمیٹ کریں. بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اہم نکات اٹھائے ہیں. چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے میں بس صرف مختصر عرض کروں گا. پہلی بات جو ہے تھیو ڈیموکریسی کی، میں صرف حوالہ دوں گا کہ یہ دنیا میں اصول تسلیم کیا گیا ہے کہ ہر مفکر کو نئی اصطلاحات وضع کرنے کا حق حاصل ہے، اور جب وہ کوئی اصطلاح وضع کرتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ نئی ہوتی ہے، لیکن پھر اسی کی اصطلاح کے حوالے سے اس کا فکر آگے پھیلتا ہے. اس اعتبار سے میں اب بھی مولانا مودودی کی، اور یہ چونکہ آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت ان کی ایک اٹیمپٹ کہ جو معروف ہے نظام، تھیوکریسی ہے، ڈیموکریسی ہے، مونارکی ہے وغیرہ وغیرہ، اب اس کے حوالے سے بات سمجھانے کے لیے افہام و تفہیم کا وہی جو کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے، تو وہ اس اصطلاح کو انہوں نے سہارا بنایا. تو میں اسے اب بھی سمجھتا ہوں کہ وہ قیمتی ہے اور صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بہت ہی بنیادی فلسفیانہ بات ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اب وہ عوام کا بنا ہوا ہے، تو گویا کہ اسلام کو سینکٹیٹی لوگ دے رہے ہیں، نہ یہ کہ اسلام جو ہے وہ اپنی ان اٹس اون رائٹ وہ آ رہا ہو. یہ میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو تخلیق کیا اور انسان کو جو حیثیت دی ہے اس میں ایک اختیار اسے دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا. کسی انسان کو زبردستی مسلمان بننے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. مسلمان کا کافر ہونا ایک علیحدہ مسئلہ اسلامی ریاست میں، وہ جو مرتد والی بات ہے اس کو اس ذہن سے نکال دیجئے، لیکن کسی انسان کو مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. لہذا گویا کہ مسلمان ہونا یا نہ ہونا اس کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے اجر و ثواب پائے گا، دنیا میں اسے مسلمان ریاست جو ہے وہ اپنا ایک شہری مانے گی. نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، یہاں وہ اسلامی ریاست میں ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی کا فرد ہوگا، اللہ کے ہاں جو سزا بھگتے گا بھگتے گا. تو یہ تو اتھارٹی دی ہے اللہ نے، اما شاکرم و اما کفورا. اگر جبر ہوتا تو پھر تو انسان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا. جب اختیار نہ ہوتا تو پھر نہ کوئی نیکی کا کوئی اجر اور نہ کوئی بدی کا کوئی ثواب. اسی اعتبار سے کلیکٹیو لیول پر کوئی کمیونٹی وہ بھی یہ اختیار رکھتی ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اللہ کے قدموں میں اپنے اختیار کو ڈال دے. اسلام کے معنی یہ ٹو سرنڈر. مجھے اللہ نے ایک اختیار دیا تھا، میں چاہوں تو ادھر جاؤں چاہوں ادھر جاؤں. میں نے ایکسرسائز کیا ہے اپنے اس آپشن کو اور اس چوائس کو، اور میں نے اپنی آزاد مرضی سے اپنی اس آزادی کو اللہ کے قدموں میں ڈال دیا. ٹو سرنڈر اٹ از اسلام. تو جس طرح ایک فرد اپنی آزاد مرضی کے تحت اپنی اس آزادی کو اللہ کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، ایسے ہی ایک کمیونٹی طے کرتی ہے، وہ کلیکٹیو ول جس کو میں کہہ رہا تھا کہ وہ ایسرٹ کرے جب بھی کرے کہ ہمیں تو اپنی آزادی اللہ کے قدموں میں ڈال دینی ہے. ہاں اللہ نے جتنی آزادی دے دی یہ اس کی عطا ہے، اس میں ہم باہمی مشورے سے چلیں گے. تو میرے نزدیک وہ بات صحیح ہے، غلط نہیں ہے، اور وہ کوئی خطرناک بات نہیں ہے ایسی بلکہ یہ کہ اس کو صرف ذرا گہرائی میں سمجھ لیا جائے تو وہ اسلام کی بنیادی تعلیم کے مطابق ہے. جہاں تک سیکولر متھ کا تعلق ہے، مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے آپ سے. اصل میں اسی کے حوالے سے قائد اعظم کا وہ جملہ سمجھ میں آئے گا کہ جو بہت کنٹروورشیل ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک انتہائی رائے تو یہ کہ گویا کہ انہوں نے دھوکہ کیا کہ پاکستان کی تحریک چلائی ہے اسلام کے نام پر، اور بناتے ہی ملک پہلا پالیسی سٹیٹمنٹ دیا، ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلمز ول سیز ٹو بی مسلمز.
not in the religious sense because religion is the private affair of the individual, but in the political sense. اس کا مطلب یہ کہ سیکولرزم کا نظریہ لے آئے. اب اس کی جو جسٹیفیکیشن میں نے دی ہے اپنی کتاب میں استحکام پاکستان میں، وہ اس سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ در حقیقت سیکولرزم کا بنیاد کیا ہے کہ پارلیمنٹ کسی ملک کی بیٹھ کر جب قانون سازی کرے گی تو کوئی مذہبی انجنکشن اس کے لیے فیصلہ کن نہیں ہوگا. اس بیسک جو دلیل ہے اس کے پاس ہونے کی، وہ میجورٹی آف دی ریپرزنٹیٹیوز ہے، دیٹس آل. ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کے کسی قانون کے مطابق جو ہے ہندوستان میں فیصلہ ہو جائے. اب اگر شراب کو کوئی ملک کہتا ہے، پروہیبٹ کرتا ہے، تو گویا کہ ایک ڈیوائن لا کے مطابق اس نے فیصلہ کیا، لیکن اس کا وہ فیصلہ ڈیوائن لا کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اپنے فیکٹس اینڈ فگر سٹیٹسٹکس دیکھ کر کے اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اتنا یہ ہوتا ہے، نشے میں جو قوم کے بڑے اہم راز ہیں وہ نکل جاتے ہیں، وہ سٹیٹسٹکس دیکھ کر انہوں نے طے کیا کہ یہ جو ہے ڈرنکنگ پروہیبٹڈ. تو یہ ہے سیکولرزم میرے نزدیک. اور اسی کو قائد اعظم نے راستہ بنایا تھا کہ مسلم میجورٹی کا ملک وجود میں آ چکا، اس میں سیکولر راستے سے اسلام آ سکتا ہے. یعنی آپ اسلام کا بہت زیادہ ڈنکا بجائے اور چلے نہ، اس سے کہیں بہتر ہے موجودہ حالات میں جو قائد اعظم کی رائے تھی کہ آپ کہیں کہ نہیں صاحب ہم تو جو بھی دنیا کا اصول ہے اس کے مطابق، لیکن یہاں اتنی بڑی میجورٹی آپ کی ہوگی کہ اس کی بنیاد پر آپ جو قانون سازی چاہیں کر سکتے ہیں. کون سا اصول دنیا کا ہے جو میجورٹی کو کوئی قانون بنانے سے روک دے؟ تو اس اعتبار سے میرے نزدیک اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس اپنے وعدے کو یا اپنے اس پروگرام کو جس کے تحت انہوں نے اس تحریک چلائی تھی، اس کو ایک راستہ دیا تھا کانسٹیٹیوشنل، کہ اس راستے سے اب بات آئے. ایک ملک کے اندر ایک پارلیمنٹ کی اکثریت طے کرتی ہے صاحب اب یہ کرتے ہیں، اور وہ چاہے اپنی جگہ پر وہ اسلام کی بنیاد پر کرتے ہیں، تو کوئی کسی کو روکنے کی کوئی وہاں پر ان کو کوئی ڈیموکریٹک نارم نہیں ہے جو ان کے راستے میں رکاوٹ بن سکے. تو میری یہ یعنی توجیہ ہے قائد اعظم کے اس فرمان کی. جہاں تک لیبارٹری کا تعلق ہے، اصل میں تو یہی بات تھی. یہاں پھر میں قائد اعظم ہی کا اس قول جو ہے سناؤں گا آپ کو